یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہمارا سلسلہ چونکہ ایک خطرناک مرض سے متعلق ہے، اور یہ مرض ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے، انٹرنیشنل پرابلم، اور وہ ہے موٹاپا، ہیوی ویٹ۔ لوگ تیزی کے ساتھ اس معاشرے میں موٹاپے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس مدنی مکالمے میں موٹاپا کیا ہے، اس سے کون کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، وزن کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ وزن کم ہوگا، آپ خوش، مطلب آپ ایک اسمارٹ ہوں گے، اچھے نظر آتے ہوں گے، تو آپ کو کیا فوائد ہوں گے، اور وزن زیادہ ہوا، موٹاپا ہوا تو اس کے کیا کیا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 ڈاکٹرز اسلام بھائی بھی موجود ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان سے بھی اس حوالے سے رائے لیں گے، اور ہمارے ساتھ مدنی اسلام بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے شرعی حوالے سے بھی اور دیگر مدنی پھول بھی ان سے لینے کی ہم کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آج کے سلسلے میں ہم آپ کو کیا دکھانے جا رہے ہیں، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ لاہور اعظم مارکیٹ کا میں تاجر ہوں، جو میرے سے زیادہ موٹے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ پرابلم ہے۔ ہوگا اب میرا کیا؟ میں کافی سمارٹ تھا پہلے، موٹاپے کی وجہ سے جو ہے نا میں کافی پریشان بھی ہوں۔ سارا دن ہمارا تو بیٹھنے کا میں کھا لیا بیٹھے رہے۔ میرا وزن پہلے 106 کلو سے زائد تھا۔ میرے سنت نے ایک میل مجھے کی۔ نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ ہم لوگ اپنی زبان میں، میڈیکل زبان میں، ایک میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں۔ میٹابولک سنڈروم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے جو سٹروک ہے یعنی فالج ہے، اس کا خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کولوریکٹل کینسر یعنی انسان کی جو بڑی آنت ہے اس کا کینسر ہے۔ چکنی غذائیں کھاتا ہے، کباب، سموسے، پکوڑے، کچھ نہیں چھوڑتا، اور پھر بولتا ہے یار بس کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میں پتلا ہو جاؤں۔ کافی بیماریوں، سر میں درد، پیٹ میں گیس اور پاؤں میں درد، جلن سینے کی، اور نماز میں بھی پریشانی ہوتی تھی۔ یار دوست تھے وہ میرے کو موٹا کے نام سے بلاتے تھے۔ وزن بڑھ گیا تھا، کھانے پینے میں بے احتیاطی تھی، 100 کلو سے اوپر وزن تھا۔ وزن کم کرنے کے بعد ملاقات ہوئی تھی، بعض اسلامی بھائی میرے قریب سے گزر گئے، مجھے پہچانا بھی نہیں۔ بلڈ پریشر ہائی ہوئی آتے ہیں۔ کھانے میں احتیاط نہیں کرو گے تو آبویس زیادہ موٹاپا۔ باہر کا جو فوڈ ہوتا ہے وہ اچھا تو نہیں ہوتا، اس میرے جیسا بندہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، کھانے سے بڑھتا ہے۔ زیادہ چربی کھانے سے، مرغن کی داؤں وغیرہ سے۔ میرا جو کام کاج ہے وہ بیٹھنے کا زیادہ ہے۔ ہمیں جلدی چیز چاہیے کھانے کو۔ موٹاپا تو خود ایک بیماری ہے بہت بڑی۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں میں۔ چلنے سے ویسی بیزار آئے بہت۔ اب زبان کو بھی تو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے نا۔ بیماریوں کی جڑ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی کوئی صفائی کا یہ خیال رکھتے ہوں گے۔ ایک بڑے میاں حکیم صاحب کے پاس گئے، اور حکیم صاحب کو کہا کہ حکیم صاحب وہ یہ ڈاکٹر لے لیں۔ آج کل ویسے ہمارے حکیموں کے پاس اتنے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، حکیم بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، بعض حکیم بہت اچھی دوائیاں دیتے ہیں۔
تو جو اچھے ہیں ڈاکٹر زیادہ ہمارے یہاں آج کل چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ڈاکٹر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کہا ویسے حکیم کے بارے میں بولوں گا تو ذرا ڈاکٹر صاحب نے میری طرف دیکھا, میں کہا چلو ڈاکٹر صاحب کہہ دیتا ہوں. تو ایک بڑے میاں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگے, ڈاکٹر صاحب کمر میں بہت درد ہے, کچھ علاج بتائیے. کہ حضور اب عمر بڑی ہو گئی ہے, بڑھاپا آ گیا ہے, کمر میں تو درد ہوگا نا. تو ڈاکٹر صاحب نظر کم آتا ہے, تھوڑا اس کا کوئی علاج ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑے میں اب بڑھاپے میں نظر تو کمزور ہو ہی جائے گی, بڑھاپا جو آ گیا ہے. گھٹنے میں جو درد ہوتا ہے اس کا کچھ کرو نا, گھٹنے میں درد ہوتا ہے میرے کو, بڑھاپا ہے بڑے بڑھاپا, سنائی بھی تھوڑا کم دیتا ہے, اس کا ہے کوئی؟ بڑے میں اب بڑھاپا ہے, بڑھاپا. اب جب یہ بات بار بار بڑھاپے کی جب رٹ سنی تو بڑے میاں کو آیا غصہ, تو کہا ڈاکٹر ہے کون ہے؟ گھٹنے میں درد بڑھاپا, کمر میں درد بڑھاپا, دکھتا کم ہے تب بڑھاپا, سنتا کم ہو تو بڑھاپا, ہے کون تو؟ بڑے میاں جو آپ کو غصہ آیا ہے نا, اس کی وجہ بڑھاپا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بسا اوقات ایک شے کئی باتوں کا سبب بن جاتی ہے. اسی طرح موٹاپا بھی یا ہیوی ویٹ جس کو وزنی لوگ کہتے ہیں, ان کا بھی کچھ ایسا حساب کتاب ہے کہ ان کو طرح طرح کے امراض گھیر لیتے ہیں. اچھا, اب ان کو اگر سمجھایا جائے نا کہ آپ کے اس امراض کی وجہ موٹاپا ہے تو وہ بیچارے تھوڑا اس میں الجھتے ہیں یا مانتے نہیں ہیں. کہ جب دیکھو موٹاپا, آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت کئی معاملات میں جب کوئی علاج تجویز فرماتے ہیں تو غذا کو خصوصیت دیتے ہیں کہ غذا کو نوٹ کرو, غذا کو نوٹ کرو. ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو ایسا وسوسہ آتا ہو, تشویش ہوتی ہے کہ یار جب دیکھو غذا غذا غذا, تو غذا کا آپ کی صحت سے, آپ کی بیماری سے بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ یہ معدے میں جاتی ہے اور معدے سے بہت کچھ نظام چلتا ہے انسان کے بدن کا. تو آج ہمارے سلسلے میں اگر آپ اول تاخیر شریک رہیں, توجہ کے ساتھ دیکھیں, بالخصوص وہ لوگ کہ جو اس مسئلے سے دو چار ہیں, سنجیدگی کے ساتھ سلسلے کو دیکھیں. ہاں, یہ ضرور عرض کر دوں ابتدا نہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو کہ موٹاپے کا شکار ہے, وزن زیادہ ہے اس کا, تو یاد رکھیے گا کہ میں ابتدا نہیں عرض کر دوں کہ اگر آپ اس کو دیکھ کر مسکرائیں گے یا اس کو دیکھ کر تھوڑا سا ایسا انداز اختیار کریں گے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا, لیکن اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. اوکے, ایسا نہ ہو کہ بلا اجازت شرعی کسی کی دل آزاری یا کسی کے دل دکھنے کا سبب بن جائیں. یا آپ کہتے دیکھو سن تیرے کو کہہ رہے, دیکھے تیرے کو کہہ رہے, تو آپ کے اس کہنے سے اس کا وزن کم نہیں ہو جائے گا, مگر یہ ممکن ہے کہ آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں. یہ بات کر دو. لہذا آپ کہیں بھی ہوں, آج کا یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ صرف موٹاپے والوں کے لیے ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ جو دبلے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ دبلے لوگ کو بھی فالج ہو جاتا ہے, دبلے لوگوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, دبلے لوگوں کو بھی کولیسٹرول ہو جاتا ہے, دبلے لوگوں کو بھی بہت سارے امراض لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ بھی انشاءاللہ ہم آج کے سلسلے میں بیان کریں گے, تاکہ دبلا فرد ہو تو وہ بھی صحت مند رہے. کیونکہ ہر دبلا آدمی صحت مند ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور موٹا آدمی ویسے صحت مند ہو یہ تو بہت زیادہ اس کی وہ بعید ہے, دور کی بات ہے. خیر, ہم اپنا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اسی طرح کے وزن دار ہمارے اسلامی بھائی تھے, ہے بھی, ان کا وزن خود یہ بتائیں گے, اور یہ مرض کیا ہے یہ آپ کو خود اس ویڈیو کے ذریعے پتا چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دیکھتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ
आज़म मार्केट का मैं ताजिर हूँ। सुन्नत के मुताबिक जब मैं बैठता हूँ रोटी खाने के लिए, वो नहीं मैं बैठ सकता। अतायात पे जैसे बैठा जाता है वैसे वो मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकता, भागना पड़ जाए मुझे थोड़ा सा, तो वो मेरे लिए मुश्किल प्रॉब्लम है। तेज़ चलना उसमें भी चल लेता हूँ, लेकिन उसमें सांस ज़्यादा चढ़ जाता है। अगर ज़्यादा देर बैठना बैठ जाए रश वाली जगह पे, तो वहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे मुझे कुछ ना खुली जगह मिल जाए थोड़ी सी, जहाँ पे कोई रश के बीच में ना मैं बैठ सकूँ, ताकि मैं अपनी टांगों को थोड़ा सा खोल सकूँ। बाइक पे जाना पड़ता है बस, हम यानी दूर जाना पड़ जाए वो नहीं बैठा जाता इतनी देर। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मैं नवंबर दिसंबर में मेरे दिन घर पे पंखा लगाया होता है, तो सर्दियों में यानी सर्दी तो मेरे लिए है ही नहीं। मोटापा तो बड़ा है ना कि हर एक के लिए, जो मेरे से ज़्यादा मोटे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। होगा अब मेरा क्या या रसूल खुदा। कपड़े काम है मेरा। मैं काफ़ी स्मार्ट था पहले, मोटापे की वजह से जो है ना मैं काफ़ी परेशान भी हूँ। ये सारा ये खाने ये पीने की वजह से ही सारा ये काम ख़राब हुआ है। स्कूल लाइफ में जब था तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब से मैं ये कपड़े काम में गया हूँ तो वहाँ पर सिर्फ खाना और बैठ जाना और उसके अलावा कुछ नहीं। बाहर की चीज़ें, बोतलें, नान, चावल, ये सब चीज़ें की खाना, दुकान से आए तो खाना खाया और खाते सो गए। मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ इस चीज़ से। नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आती हैं मुझे। फजू करते वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं पेश। संजा करने में जाता हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं इसमें। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। घर में खाना आता हूँ खाने, तो सब खा रहे हों तो मैं अलग से जो टेबल पे खाना जा खाता हूँ, चेयर पे बैठ के, ज़मीन पे नहीं बैठ सकता मैं। तो जो मुझे खुद फील होता है कि ये मैं अच्छा नहीं कर रहा, ये अपने आप से अच्छा नहीं कर रहा, उससे शर्म आनी शुरू होती कि यार ये मोटापा जो है ना ये क्या मैंने जो है ना खुद को पार रखा है इस चीज़ में। भाई साहब आप जो है ना मुझे इस तरह का कोई बता दें कि कोई मदनी फूल आप अता फरमा दें ताकि जो है ना ये मैं इससे छुटकारा पाऊँ। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। सारा दिन हमारा तो बैठने का काम है, खा लिया बैठे रहे, एक्स्ट्रा ना भी खाएं, लेकिन फिर भी हमारा स्ट्रगल हमारी बिल्कुल नहीं है। हमारी ज्यादा देर चल नहीं सकता मैं, एक जगह पे एक ही पोजीशन में ज्यादा देर बैठ सकता नहीं हूँ। सुन्नत तरीके से मैं खाना नहीं खा सकता, मैं पसीना बहुत ज्यादा आता है मुझे। मेरे लिए, वकास भाई के लिए और वकार भाई के लिए कोई ऐसी दुआ अता फरमा दें कि जनाब दुआ कर दें कि हमें मोटापे से छुटकारा मिल जाए, और हमारे घर वालों के लिए, हमारे दोस्तों के घर वालों के लिए, सबके लिए दुआई मग़फ़िरत अता फरमा दें। मेरी वालदा फौत हो चुकी हुई हैं, वकास भाई की वालिद फौत हो चुके हैं, इनके लिए दुआई मग़फ़िरत अता फरमा दें। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इन तीनों इस्लामी भाइयों के लिए और इन समेत और मज़ीद इस्लामी भाइयों के लिए मदनी फूल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला आप तीनों को सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत, आफियत अता फरमाए। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उमूमन इस तरह कोई आकर अपनी वीडियो देता नहीं है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने शायद अच्छी अच्छी नीयतें भी की होंगी और आप आए और आपने स्क्रीन पर आकर अपने वो कैफियत बयान की। और मैं उम्मीद ये भी मुझे लगता है कि गालिबन आप लाखों नहीं अरबों की नुमाइंदगी कर गए। जी हाँ, लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों की नुमाइंदगी कर गए। इस वक्त मोटापे का क्या मसला है, मैं ये नहीं कि आपको उनको नुमाइंदा बनाया होगा, लेकिन ये मर्ज ना लाखों में ना करोड़ों में, बल्कि ये मर्ज अरबों में है। जी हाँ, अरबों में। 100 करोड़ का 1 अरब होता है, ये याद रखिएगा। ये मर्ज कितना संजीदा हो चुका है और इसके लिए क्या क्या मसाइल हैं, इसकी आइए कुछ हेडिंग्स देखते हैं, स्लाइड देखते हैं। देखिए, मोटापा एक आलमगीर मसला। दुनिया की 30% आबादी मोटापे का शिकार। दुनिया के 2 अरब इंसान मोटापे का शिकार। पाकिस्तान का 9वां नंबर। पाकिस्तान की 33% बालिग आबादी मोटापे का शिकार। सबसे ज़्यादा मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के अफराद 60% मर्द और 65% ख़वातीन मोटापे में मुब्तला। मोटापा वबाले जान। अमरीकी शहरी का वज़न पूरे 1000 पाउंड। यूरोप में मोटापा माजूरी करार। मोटापा एक अजियत। मोटापे के हवाले से 2013 में मेक्सिको सबसे आगे रहा, जहां मुल्क में ऐसे लोगों की शरह 33% रही। अमेरिका में आबादी का 32% हिस्सा मोटापे में मुब्तला। बरतानिया में मोटापा वबाले जान बन गया, मोटे अफराद पर टैक्स आयद। मोटापे से हड्डियों की बीमारी का खतरा। सर्जरी से वजन कम करने का तरीका तर्क करने के लिए मुतबादिल तरीके अख्तियार।
وزن کم کرنے کے لیے سرجری کے خطرناک اثرات، جدید تحقیق میں ہوش اڑانے والے انکشاف۔ وزن کم کرنے کے لیے سرجری کے خطرناک اثرات، وزن کم کرنے کا جنون گردوں کی تباہی کا باعث۔ یہ صرف ایک جھلکیاں تھیں، اس تمام اس میں سے جو آپ نے جو ہیڈنگز اس کو آپ کہہ لیں، ہیڈ لائنز سمجھ لیں، ان سب کے نیچے ایک لمبی چوڑی تفصیل ہیں، تجزیہ کیا گیا، اور یوں سمجھے کہ ابھی میڈیکل کا بہت بڑا حصہ اور ریسرچ کرنے والے اور تحقیق کرنے والوں کی بڑی بڑی ٹیمیں اس وقت لگی ہوئی ہیں کہ اس کو کیسے یہ کنٹرول کیا جائے، اور اس کو ایک عالمگیر مسئلہ قرار دیا گیا، ایک انٹرنیشنل پرابلم قرار دیا گیا۔ اور کیوں نہ ہو، جب دنیا کے تقریباً ان کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے تقریباً جب 2 ارب انسان موٹاپے کے مرض کا شکار ہیں۔ موٹاپے کی بھی ایک رینج ہے کہ کہاں سے موٹاپا شروع ہوتا ہے، یعنی ہر ایک ہیوی ویٹ والا آدمی موٹا نہیں ہوتا، اور یہاں بات موٹاپے کی جا رہی ہے۔ تو جو موٹاپے سے تھوڑا نیچے ہوں گے ان کی تعداد تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل گئی ہوں گی، جو عنقریب شاید موٹاپے کی دہلیز کو پار کر جائے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب موٹاپے کے حوالے سے آپ؟ بھائی صاحب، موٹاپا بیسیکلی جو اس کی تعریف میں جو چیز آئے گی وہ یہ آئے گی کہ جو جسم کو ضرورت چربی جو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ موٹاپے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس کی مختلف وجوہات آتی ہیں کہ موٹاپے زیادہ تر جو مین وجوہات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے غذا، جیسے آپ نے عرض کیا تھا کہ غذا کی وجہ سے جسم کی چربی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو وے آف اسٹائل ہے، کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں جو جسم کو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ جب ہم اس سے زیادہ لے لیتے ہیں تو وہ جسم میں چربی کی فارمیشن میں سامنے آتی ہے اور وہ موٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں یہاں کیلوریز جو ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ میری مدنی التجا ہے، ہمارے ناظرین میں ایک بڑی تعداد شاید ایسی ہے جو انگلش ورڈنگ کو اتنا نہ سمجھتی ہو۔ کیلوریز کو یہ کوئی مرض، کوئی بیماری یا کچھ اور تصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل کیلوریز کہتے ہیں کس کو؟ ہم نے ایک ٹائم سے کیلوریز ہم سنتے ہیں، مگر کیلوریز کی کوئی اردو یا کیلوریز کے کوئی معنی، تاکہ ہمارے ناظرین کو اور ہم سب کو پتہ چلے کہ کیلوریز کیا ہے اور اس کے کیا پلس مائنس ہے۔ بھائی صاحب، کیلوریز بیسیکلی حرارے کو کہتے ہیں، اردو کا جو صحیح لفظ ہے اس کو حرارہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایک عام زبان میں اگر سمجھانے کے لیے کہ جتنی توانائی ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک عام آدمی کو، اس کو کیلوریز میں ناپا جاتا ہے انگلش کے اندر۔ پیمانہ ہے، پیمانہ ہے، ایک پیمانہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ اگر ہم جو ہمارا وے آف اسٹائل ہے، کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے ہمارا، ایک مزدور کا ایک الگ ہوگا اور آفس میں کام کرنے والے کا الگ ہوگا، لیکن غذا دونوں ایک جتنی کھا رہے ہوں گے۔ لازمی بات ہے پھر آفس میں کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ اپنے جسم کی ضروریات کے مطابق غذا نہیں لیتا، اس سے زیادہ لیتا ہے۔ جب وہ زیادہ لیتا ہے تو وہ چربی کی صورت میں اس کے جسم پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر الگ اس کے اپنے ایک نقصانات شروع ہو جاتے ہیں موٹاپے کے اندر۔ اس کے اندر بھائی صاحب عمر امپورٹنٹ، اگر ہم دیکھیں کہ عمر کی امپورٹنس، تو عمر کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کسی بھی عمر میں یہ چیز ہو جاتی ہے۔ بچوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اوور ویٹ ہوتے ہیں، بڑھاپے کے اندر بھی کافی لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں۔ جنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنس کے اندر بھی خواتین میں اور جینٹس میں تقریباً دونوں ہی ہیں، لیکن اگر ریشو نکالا جائے تو 23% جو مرد ہیں وہ زیادہ اس میں متاثر ہوتے ہیں، اور خواتین جو ہیں کم و بیش 25% کے قریب جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ غذائی عادات اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے، جو ہم غذا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجوہات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے موٹاپا ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ ہوتی ہے موروثی، یعنی خاندانی بھی انسان کو موٹاپا چلا آ رہا ہوتا ہے، کہ خاندان کی وجہ سے بھی اس کو موٹاپے کی شکایت ہوتی ہے۔ کچھ ہارمونل پرابلم ہوتی ہیں، یعنی کہ جسم کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جسم میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہوتی ہیں عموماً خواتین کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، جینٹس میں، مردوں میں ان کا ریشو ذرا کم ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے بھی بیماری ہوتی ہے۔ پھر آپ آتے ہیں دوسری طرف کہ موٹاپے کی وجہ سے جو آپ کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی فیلڈ ہو جاتی ہے، کہ آپ کو موٹاپے کی وجہ سے ڈائبٹیز کا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، شوگر کا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے آپ کو۔
جوڑوں کی بیماریوں کا بے انتہا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے، کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے سارا جو آپ کا وزن ہے وہ آپ کے 3 جو جوڑ ہیں جسم کے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کا جو کولے کی ہڈی ہے وہ اٹھا رہی ہوتی ہے وزن، ایک آپ کا گھٹنا اور ایک آپ کا ٹخنا. 3 جوڑ جو ہیں وہ بہت بری طریقے سے متاثر گھٹنا، کولے کی ہڈی، ٹخنا اور کولے کی ہڈی. یہ 3 جوڑ ہیں جو آپ کے پوری باڈی کا ویٹ اٹھائے گا. پورا باڈی اس کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے. تو لازمی بات جب ویٹ بڑھے گا تو ان کے جو گیپس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک شیٹ ہوتی ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے آئلی سرفیس ہوتی ہے، ایک تہر جمی ہوئی ہوتی ہے جو ان کو رگڑنے سے بچاتی ہے. جب وزن بڑھے گا تو اس کی جو گیپ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. جیسے انجن میں عموماً آئل کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل وہ اسی طرح کا فنکشن ہوتا ہے اسی کا کہ اس کی رگڑ سے بچاتی ہے. جب وہ وزن بڑھے گا تو اس پہ زور پڑے گا. جب زور پڑے گا، زور پڑنے کی وجہ سے اس کے گیپس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو گھٹنوں میں شکایت زیادہ ہوتی ہے کہ گھٹنوں میں بڑا شدید درد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے گیپس کم ہو رہے ہوتے ہیں وزن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے کہا کہ یہ تو موٹاپا، آپ اس معاملے میں سب سے پہلے تو ایسے موٹاپے میں جو سب سے زیادہ چیز جو ہائی لائٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے آج کل کا جو لیونگ سٹینڈرڈ جس طریقے کا بن گیا ہے اس کے اوپر زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے گا کہ لوگوں کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ زیادہ تر اب سیڈینٹری ہو گیا. زیادہ تر عوام اب بیٹھ کے سیٹوں پہ کام کرنا پسند کرتی ہے. لوگوں کو واک کرنا یعنی چہل قدمی کرنا کم ہو گیا. اس کے برعکس بائکس نے متبادل لے لیا ہے. زیادہ تر لوگ اب بائکس پہ ٹریول کرتے ہیں، گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں اور زیادہ تر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ میجر کازز ہیں جس کی وجہ سے جو کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے وہ جسم کے اندر کنزیوم نہیں ہو رہا ہوتا. جب وہ کنزیوم نہیں ہو رہا ہوتا یعنی ہضم نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ جسم کے اندر جگہ جگہ جا کے چربی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اسی حوالے سے جو جتنے بھی ریکمینڈڈ تھراپیز ہوتی ہیں اوبیسٹی یعنی موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے پہلے اس چیز کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا جو لائف سٹائل ہے، جو رہن سہن ہے، جس طرح آپ رہ رہے ہیں اس کو فوکس کر کے دیکھیں. ایک ریسرچ کے مطابق جیسے اگر ایک بندہ اگر 2 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے ریگولر بیسس پہ، اس کا رسک آف انکریزنگ اوبیسٹی یعنی وزن بڑھنے کا رسک ملٹیپلائی کر جاتا ہے. آپ نے ایک بیٹھنے کی مثال دی ہے کہ اگر 2 گھنٹے آدمی کنٹینیو بیٹھا ہوا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. یعنی وہ 2 گھنٹے میں بیٹھا ہے، اس کو پیدل چلنا چاہیے تھا، واک کرنی چاہیے تھی یا کوئی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے تھی. تو اسی طرح آفس کے اندر بیٹھنا ہے یا جو بھی اس طرح کا بیٹھنا ہے. جو ریکمینڈیڈ ہوتی ہے، جیسے جو لوگ زیادہ تر آفس کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کے اندر بیک بون کی پرابلم اس وقت بڑھ رہی ہے. کمر کا درد، اسپائنل کارڈ پرابلم بڑھ رہا ہے. اس کے بعد جو بڑھ رہا ہے گھٹنوں کا درد بڑھ رہا ہے. تیسرا ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کا ایک پرابلم ہوتا ہے وہ بڑھ رہا ہے کمپیوٹر کے استعمال کی وجہ سے. یہ سارے جو چیزیں آتی ہیں سارے کور کرتی ہیں لائف سٹائل. اب اسی طرح جیسا بھی میرے پاس انرجی کی کیلکولی یعنی جو انرجی یوز ہوتی ہے جسم یوز کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ کیلکولیشن یہاں پہ موجود ہے. جیسے جو بندہ کا صرف نارمل واک کرتا ہے، ہلکی برسک واک یعنی ہلکی پھلکی واک آدھا گھنٹہ، تو وہ آدھے گھنٹے میں 280 کے قریب کیلوری برن کر لیتا ہے. ایک دوسرا جیسے جو اسلامی بھائی اور جو اسلامی بہنیں گھر کے اندر صفائی کا کام کرتی ہیں، صرف صفائی یعنی ڈسٹنگ کرنے میں، صفائی کرنے میں 200 کیلوری برن ہو جاتی ہیں یعنی ختم ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح پوچھا لگانے میں، جھاڑو لگانے میں ان کی مقدار 300 کیلوری برن ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے ہمیشہ ایکسرسائز کو ہی فوکس کیا جائے. اپنا ڈے ٹو ڈے لائف جو نارمل ہیبٹ ہے، کتنی دیر ہم بیٹھتے ہیں، کتنا ہم موو کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان پہ بھی فوکس کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں اس کے اوپر سب پہ توجہ. روز مرد کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے؟ میں نے جو معلومات حاصل کی تھی تو مرد کو پر ڈے ایچ ڈے 2500 اور عورت کے لیے 2000 مور اور لیس، کم زیادہ. اس میں وے آف ورک پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس سے بہتر ہو، اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے ایک کیلوریز کا چارٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ کیلوریز تو میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ کیلوریز یہ ایک قسم کا پیمانہ ہے کہ اتنی غذا کھائیں گے، یہ غذا لیں گے، اتنی مقدار میں لیں گے
تو اس کا اتنا یہ آپ کی کیلوریز آپ کے بدن کے اندر جا رہی ہے، ایک اتنی حرارت جا رہی ہے، اتنا ویٹ جا رہا ہے، یہ اتنی چیزیں جا رہی ہیں جو آپ کے وزن کو اور آپ کی ساری وہ جسمانی نشو فٹنس کو وہ متاثر کر رہی ہوتی ہیں، جو لے کر چل رہی ہوتی ہیں. تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے بھی ایک کیلوریز کا چارٹ بنایا ہوا ہے. ذرا دکھائیے گا ذرا کیلوریز کا چارٹ، اور وہاں سے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا کہ ہمارے کیلوریز کی پوزیشن کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہم نے جیسے کہ یہ چاول یا وہ ہے، تو ذرا وہاں سے بتائیے کہ جیسے یہ بریڈ ہے ڈبل روٹی، شاید بھائی آپ ڈبل روٹی کا استعمال بھی کرتے ہیں. اب یہ ایک سلائس جو ہے نا، یہ ایک نارمل ڈبل روٹی ہے، اس کی ایک سلائس جو ہم لیتے ہیں اس کی 60 کیلوریز یہاں بیان کی گئی ہیں. چپاتی آپ اندر سے بتائیں. جی یہ ایک نارمل جو گھر کی روٹی ہے. نہیں آپ کی آواز ہمیں بھی آنی چاہیے. جی گھر کی جو ایک نارمل روٹی ہے یہ اس کا ہے تقریباً. اچھا یہ ایک پیس ایک روٹی جو ہم لیں گے اس کی 100 کیلوریز ہو گئیں. یہ جی پراٹھا ہے، اس کے بعد پراٹھے کا نام ہی نہ لیں. پراٹھا 280 کیلوریز دے رہا ہے آپ کو. یہ بھی ہے سب، یہ خالص پراٹھا ملائی نہیں. اب تو ہم آپ کو گھی بتائیں گے، شاید بھائی گھی بتائیں گے، گھی کی کیلوریز ہم آپ دیکھتے رہیے. یہ تو ایک چارٹ ہے، ہمارے پاس کئی چارٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف آئٹموں کے. یہ چاول ہے، 100 گرام چاول کھائیں گے تو 325 کیلوریز. اس کے بعد ہے ویٹ فلور 100 گرام سے اندر 341. اچھا ویٹ فلور کی تھوڑی تعریف کر دیں ہمارے اردو کے ناظرین کے لیے. جو گندم کا آٹا ہے، گندم کا آٹا، اس کو ویٹ فلور کہتے ہیں. کنک کا آٹا. اور یہ میز فلور ہے جو کا. میز فلور جو کا آٹا کہلائے گا. ایک کی کیلوریز 100 گرام مکئی ہے نا. جی جی مکئی کا. مکئی. اور یہ ویجیٹیبل آئل جو ہے جی یہ ایک ٹیبل اسپون کہلاتا ہے، چھوٹا سا چمچ ہوگا ٹیبل اسپون. یہ 130 کیلوریز اس کے اندر ہوتی ہیں، ایک ٹیبل اسپون اگر آپ ویجیٹیبل آئل یوز کرتے ہیں تو. جی آگے لیں. یہ بھی بیان فرمائیے کہ جو گرام جو ہے وہ کتنی کوانٹٹی ہوتی ہے. 100 گرام کتنے ہوگے؟ اب یہ وہ خواتین جو ہے نا ان کا تو کپ اور پلیٹ اور یہ گھر کے اس طرح کے حساب کتاب ہوتے ہیں. کھانے والا کوئی ترازو تھوڑی رکھا ہوا ہے کہ 100 گرام ہے تو 150 گرام تول کر اور پراٹھا بنائیں گے. اور اندازہ تو کرنا پڑے گا نا. وزن کم کرنا ہے تو اپنا وزن کم کرنا ہے تو پھر اشیاء کا بھی وزن کی تمیز کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. جب اپنے ہی وزن کو غور کرنا ہے. اچھا پھر یہ نہیں نا کہ گھر کی عورتوں کا ہی مسئلہ ہے، وہ پکا کر کھلا دیں گی تو کسی کا بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے، کسی کی بچی ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے، تو کسی کے گھر کے افراد مرد ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں، یا بیچاری خود تکلیف میں آ رہی ہوتی ہے. تو بعض ایسی اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی ہوتے ہوں گے کہ جو کھانا بھی کم کھاتے ہوں گے، چہل قدمی بھی کرتے ہوں گے، اس کے باوجود بھی ان کا وزن کم نہیں ہوتا ہوگا. اس کے بھی اسباب ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے لیں گے، اور آپ کو اللہ کی رحمت سے آخر میں کچھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی دکھائیں گے پیٹ کو کم کرنے کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میرا خیال ہے ان کو یہ ہے فروٹ جو پھل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان پہ کتنی کیلوریز ہوتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر زیادہ تر ہم کو سبزی اور فروٹ کی طرف ریکمنڈ کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال زیادہ کریں. اب آپ یہ دیکھیں 300 350 کے آس پاس کیلوریز کی آئٹمیں ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، لیکن اب یہی 100 گرام کی اگر آپ پھل لیتے ہیں تو کسی میں 56 کیلوریز ہیں. سیب کھائیں تو 56 کیلوریز، کیلا کھائیں تو 95، آم کھائیں، آم آنے والا ہے، شوگر کے مریض اور وزن میں جو شکار ہیں وہ تھوڑا دیکھ بھال کر 70 کیلوریز. کیونکہ آم جو ہے نا یہ آم بڑی بے دردی کے ساتھ پھر کھایا جاتا ہے. آم مطلب یہ آم کو مطلب آم پھر آم نہیں رہتا، آم کو بہت خاص کر دیا جاتا ہے، اور اس کو پتہ یہ ہے کہ آم کو بہت عام کر دیا جاتا ہے. پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، لیکن اس کو پھر ایک تو یہ سب کے سامنے کھانا بھی ایک فن ہے. آدمی کھاتا ہے تو پھر ہاتھ کو بھی نوازتا ہے، منہ کو بھی نوازتا ہے. بچہ آم کھاتا ہے تو اس کے بھی ایک اپنے انداز ہوتے ہیں. وہ تو نیکر پہنا کے کھلاتے ہیں، وہ تو کہ وہ کپڑے ہی خراب کرے گا. تو آم چونکہ بہت پھر آم کا ایک لمیٹڈ نہیں، آم ایک اوور لمٹ بھی لے لیا جاتا ہے. 100 گرام کے آم میں 70 کیلوریز، اورنج موسمبی 53، چیکو 94، پپیتا 100 گرام 32 کیلوریز. یہ ایک مطلب دیکھیں. اور پھر یہ سنا ہے یہ پپیتا جو ہے ہاضمے کے لیے بھی اچھا ہے نا.
کیونکہ اس کے صرف کیلوریز کا میٹر نہیں ہے, یہ اور بھی تو چیزوں میں بہت فائدے ہیں. فروٹس کے تو بے انتہا فائدے ہیں. فروٹس اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں, اسپیشلی خاص طور پہ قبض کی جو بیماری عام ہو گئی ہے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس میں ہمیں بہت فائبرز ملتے ہیں, مطلب ریشے دار چیزیں ہوتی ہیں. جیسے آج کل کا سیزن آیا فروٹ کے اندر تربوز اور گرما, سیزن کے حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے اس وقت. اس کے اندر خربوزہ بہت اچھا ہے اس وقت, اگر وہ آپ استعمال کریں گے ہاضمہ بہت اچھا رہتا ہے اس کے اوپر. اس کے بعد قبض کی شکایت نہیں ہوتی ہے, اور پھر آپ کو طاقت بھی اسی حساب سے بہت اچھی مل جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک وزن دار آدمی کو اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ روز کے 2-3 کلو تربوز کھا لیں تو یہ آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرے گا, اور دیگر چیزیں کم کر دیں جیسے کہ روٹی ہے, چاول ہے, ان چیزوں میں آپ کمی لے کر آئیں اور تربوز کو زیادہ آپ کھائیں کیونکہ تربوز کا سیزن ہے. تو کیا یہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن اس پیشنٹ کے لیے؟ ایسا 2-3 کلو تربوز تو میرے خیال میں عام آدمی کھا ہی لیتا ہے. ایک تربوز ایک ہی میرا خیال ہے وہ ٹھیک ٹھاک ویٹ 4 کلو کا 5 کلو کا کم سے کم تربوز ہوتا ہے. 4 کلو کو ایک ایوریج ایک تربوز جیسے کھا لے وہ کا ہوتا ہے. ہاں تو اس کے وزن کم کرنے پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا افیکٹ پڑے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کی جسم کی جو ضروریات ہیں, خاص طور پہ پانی کی جو ضروریات ہیں, وہ بہت اچھی طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. اور جو دیگر چیزیں جو اس کی کم کروائی جا رہی ہیں, چاول, روٹی, آلو بوٹی وغیرہ وغیرہ, تو وہ شاید اس کو بھی بیک اپ دے سکے گا. بالکل حاجی صاحب, بالکل بیک اپ مل سکتا ہے. فروٹ سے بیک اپ مل سکتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے بیک اپ مل سکتا ہے. اگر ہم اپنی لائف اسٹائل کا شیڈیول اگر صبح سے ہم گننا شروع کر دیں گے, صبح اٹھ کے میں ناشتہ کر کے آیا ہوں تو میں نے اتنی کیلوریز لی, میرا کام ہے آفس میں بیٹھ کے کرنے کے لیے, میرے دن بھر میرے لیے 1200-1500 کیلوریز بھی کافی ہیں میرے لیے. لیکن جب میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ صبح سے لے کے رات تک جو میں نے کھایا ہے, چائے پی ہے, ایک سموسہ کھا لیا ہے, 2 پراٹھے کھا لیے ہیں, یا 1 پلیٹ چاول کھا لیے, تو وہ کیلوریز 2500-3000 پہ چلے. اچھا یہ بتائیے کہ کیلوریز جیسے کہ 2000 کیلوریز کی مجھے ضرورت ہے پر ڈے, میں نے 2000 کیلوریز لے لی, یعنی اتنی غذا لے لی کہ میرے پاس اتنی توانائی آ گئی. کیلوریز کے ساتھ مجھے 2000 توانائی کی ضرورت ہے. اگر میں 2000 سے زیادہ توانائی لیتا ہوں تو پھر اب میرے لیے تھوڑا پرابلم کرنا یہ شروع کر دے گی. اب میں نے 2000 توانائی اپنی جو مقدار کی تھی لے لی. اب کیا مجھے وہ 2000 توانائی جو میں نے لی ہے اس کو 2000 توانائی کو مجھے اتنی وہ کوشش کرنی ضروری ہے کہ اگلے دن کے لیے پھر میں 0 پر آ جاؤں, یا مطلب اگلے دن کے لیے میرے پاس پھر 2000 کا اسپیس بنتا رہے؟ نہیں حاجی صاحب, اس میں تو دیکھیں نا, آپ نارمل کام کرنے کے لیے جو آپ کی صبح سے لے کے شام تک ورک ہے, اس کے لیے آپ کو مثال کے طور پہ 2000 کیلوریز کی ضرورت ہے. اس سے آپ کم لیں گے تو آپ کے کام پہ ضرور افیکٹ پڑے گا, کیونکہ جسم میں ویکنیس ہو جائے گی, لاغر پن آ جائے گا, بہت سارے مسائل. تو اس پہ 2000 پوری لینے کے بعد میرے خیال میں ایکسرسائز کی حاجت نہیں. یعنی ایک آدمی جب وزن اس کا زیادہ ہے تو اب وزن زیادہ ہے تب بھی اس کو مثال کے طور پہ 2000 کیلوریز کی ضرورت ہے, لیکن اب ہم اس کی وہ غذائیں جو کیلوریز کے ساتھ ساتھ اپنے اندر دیگر وزن بڑھانے کی بھی خصوصیت رکھتی ہیں, ایسی غذائیں ہیں جن کا تعلق صرف کیلوریز سے نہیں ہے, ان میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دیتی ہیں جو آپ کے وزن کو بڑھاتی ہیں. تو ایسے ہیوی ویٹ جو زیادہ وزنی لوگ ہوتے ہیں, انہیں ڈاکٹر ان غذاؤں کو ترک کر کے اس سبزی اور پھل کی طرف لاتے ہیں جو ایٹ لیسٹ ان کی وہ توانائی کی ضرورت پوری کر دیں جس کی وجہ سے ان کو ویکنیس نہ ہو. بالکل. ورنہ بعض اوقات آدمی اپنے وزن کم کرنے کے چکر میں ایسا کام کرتا ہے کہ اس کو ویکنیس لگ جاتی ہے, اور ایک تو ویٹ اس کا ہیوی ہوتا ہے, پھر وہ توانائی پوری لے نہیں رہا ہوتا. اچھا وزن اس سے کم نہیں ہو رہا ہوتا, مزید اس کے ان اعضاء کو کمزوری کی وجہ سے وہ ویٹ, وہ کہتے ہیں نا کمزور کو سارے دباتے ہیں, تو پھر اس کو مزید اس کے جسم کے اعضاء کو وہ ویٹ دباتا ہے اور توانائی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو شاید اسے زیادہ بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. بالکل. اگر میری کیلکولیشن میں دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں, بالکل, لیکن نارملی آپ سے صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں اس میں ایک مقولہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اپنا وزن کم کریں, اپنے آپ کو کم نہ کریں. اچھا وزن کم کریں, اپنے آپ کو کم نہ کریں. تو اکثریت یہی ہوتی ہے کہ وہ فاقہ کرتے ہیں, ڈائٹنگ نہیں کرتے. اگر آپ مناسب مقدار میں غذا کا استعمال کریں گے تو کبھی بھی جسم میں کمزوری نہیں پیدا ہوگی. اگر آپ نے مناسب مقدار میں غذا کا استعمال نہیں کیا تو جسم میں یقیناً کمزوری پیدا ہوگی, اور پھر وہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کم کرنا شروع کر دیں. چلے مرغی کی باری آئی ہے.
یہ چکن 1 کپ کیا ہوتا ہے ذرا اندر سے بتائیے. چکن تو ہم کلو میں پاؤ میں آدھا کلو میں سمجھتے ہیں 2-4 پیس میں. یہ 1 کپ چکن کیا ہے؟ یہ تقریباً 1 پاؤ سے کچھ زیادہ ہوگی. جی 1 پاؤ سے کچھ زیادہ ہوگی. اچھا 1 پاؤ سے زیادہ یہ 1 کپ کی مقدار بتائی گئی ہے. جی بون لیس. 2 کپ آدھا کلو. جی 2 کپ پھر آدھا کلو ہو جائیں گے. 2 کپ پھر آدھا کلو تک ہو جائے گی. سوپ تو 440. جی سوپ تو نہیں ہے اس سے مراد. نہیں سوپ تو نہیں ہے ادھر. سوپ پر چکن وہ میجرمنٹ کے لیے ہے. بون لیس چکن ہے. ابھی یہ پکی وکی ہوئی نہیں ہے, اس میں تیل گھی کا کام نہیں ہوا ہوا نا, یہی ہے نا. جی جی. تو یہ 220 کیلوریز دے رہی ہے. اچھا یہ تندوری چکن لے لیجئے. اب یہ ہوٹل میں کھانے والے تھوڑا سا 2 پیس تندوری چکن کے کھائیں, 450 کیلوریز اپنائیں. یہ مٹن, یہ بوائلڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ بوائلڈ. یہ 1 کپ ہو گیا. یہ فش بوائلڈ. اچھا یہ ابلی ہوئی. جی دیکھیں ابلی ہوئی میں کتنی کمی آ جاتی ہے. یہ کیا نیچے لکھا ہوا ہے؟ کریب, کیکڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں. نہیں کیکڑا تو ہمارے نزدیک ناجائز ہے. کیکڑا تو کھانا ہی جائز نہیں ہے حنفیوں کے نزدیک. تو یہ ہم بولیں گے ہی نہیں, یہ کھانا ہی نہیں ہے. شرعی حکم بھی اس کا یہی ہے جو عرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ انڈا فرائی. جی 1 پیس کے اندر تقریباً 1 انڈے کے اندر 100 کیلوریز ہیں. اور جبکہ یہ تلا ہوا نہیں ہے, یہ تو فرائیڈ ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب انڈا تلا ہوا 100 کیلوریز دے رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا آملیٹ یہ بھی یہ 110 دے رہا ہے. آگے لیں. دودھ 1 کپ 100 اسکیمڈ ملک. یہ بھی ایک میرا چکنا ہی نکال کر ہے. جی وداؤٹ فیٹ ہوتی ہے. وداؤٹ فیٹ 45. آگے کیا ہے؟ یہ کرڈ دہی 1 کپ جو ہے 60 کیلوریز دے رہا ہے. اس کے بعد مکھن ہے. اب 1 کپ کتنا؟ ابھی کپ کے کپا کیا مطلب کہ چھوٹا کپ جو نارمل اس کی سائز ہونی چاہیے کہ اتنے گرام کا, مطلب 1 پاؤ دہی, آدھا کلو دہی ہے. یہ اصل میں نارمل 1 کپ جو یوز ہوتا ہے گھر میں چائے وغیرہ کے لیے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں. ایک تو بہت مگے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں, جو ایک نارمل کپ ہے جس میں ہم کسی کو چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں, ایک نارمل سائز کا وہ ہوتا ہے. چلے یہ آپ کی کیلکولیشن ہے. یا مکھن 1 ٹیبل اسپون ہے 120 کیلوریز. چیز یہ پنیر جی یہ تو بہت موٹا کرتی ہے چیز تو. اور اب تو چیز کا استعمال تو کس چیز میں نہیں ہو رہا. پیزا کی خاص آئٹم ہے. نہیں بہت ساری چیزوں کی خاص آئٹم ہو گئی چیز. یہ ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اور پھر اور کچھ دینے کے لیے. میرا خیال ہے یہ چکناہٹ, اس پہ چکناہٹ بھی لے لیں گے. جی تو یہ بیکر آئٹم ہے وہ بھی چیز سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. بیکری آئٹم میں کافی آئٹم چیز ہوتی ہے. ہر آئٹم میں نہیں ہوتا. آئس کریم یہ 1 اسکوپ. جی 1 اسکوپ. یہ بھی کیا پیالی والی ہے, یہ چمچ ہے؟ یہ بڑا چمچہ جو ہوتا ہے گول. اچھا وہ نکالنے والا جو ہوتا ہے. اچھا اب اس میں 110 کیلوریز ہیں, مگر یاد رکھیے کہ اس میں چکناٹ بھی ہے, اس میں مٹھاس بھی ہے, اور یہ 2 چیزیں اس میں تو خاص اس کے جوس موجود ہیں. گھی 100 گرام 910 کیلوریز. کون سا گھی ہے سر, دیسی گھی یا دوسرا؟ نہیں یہ نہیں لکھا ہے اس نے. یہ نارمل گھی جو ہمارے یہاں ملتا ہے, یہ دیسی گھی نہیں, نارمل گھی کے اوپر ہی جو. اچھا آپ اور دکھائیں. برگر 325. پیزا 1 پورشن, یعنی کہ پورا برگر نہیں ہے یہ, 1 پیس 1 پورشن ہے. اور مطلب اتنا سا برگر اتنا سا پیزا کھائیں 1000, مطلب میرا اس کا مطلب ایک آدمی یہ 900,000 کیلوریز لے لیتا ہوگا 1 پیزا کے اندر. سموسا کچوری 1 پیس 256 کیلوریز. آپ پھل دیکھیے اور اس کو دیکھیے. یہ پکوڑا بھی باپا نے پکوڑا کتنا سا ہوتا ہے نا, ننا منا سا, بتائے گا نا سیدھا سادہ تھا بھولا بالا سا پڑا ہوا ہوتا ہے. آج 10 15 20 تو کھا ہی جائے گا یہ, اور کسی کو اس پر رحم بھی نہیں آئے گا. ہاں ٹک 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 کر کے کھا جائے گا. 1 پکوڑا 200 کیلوریز. اللہ اکبر. 5 کھا جائے 1000 لے گیا. اسی وجہ سے بھوک بھی کم ہو جاتی ہے. یہ جب 2-4 پیس کھا لیے جائے سموسے کے, بھوک بھی اسی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہی. باپا صحیح فرماتے کہ بظاہر بہت ہلکی پھلکی نظر آنے والی شے جو ہے نا یہ بہت ہیوی ہوتی ہے. یہ 5 پکوڑے کھا لے پھر دن بھر کھانے کی حاجت نہیں. آپ دیکھیں کیلوریز لے لیں, پوری ہو گئی نا پھر. ہاں اس کے اور لے گا نا, اس کے ساتھ چپس بھی کھائے گا, اس کے ساتھ اور بھی کھائے گا. دہی, اس کے بعد دہی بڑے الگ رکھے ہوئے ہیں, فرینچ فرائی اس کے بعد الگ رکھی ہوئی ہے,
اب خالی یہ چھوٹا سا چارٹ جو ہے نا، یہ ایک عام آدمی عموماً ایک ٹائم کے اندر. حاجی صاحب رمضان شریف بھی تشریف لا رہے ہیں یار یہ اب یہ جو سمجھو 1500 کیلوریز لے کر تو مغرب پڑھ کے جاتا ہوں، مغرب پڑھنے کے لیے 1200 کیلوریز تو لے جاتا ہوگا، پھر مغرب پڑھنے جاتا ہوگا، اب آنے کے بعد پھر 1500 کیلوریز لیتا ہوگا، کھانا تو نماز کے بعد اور پھر تراویح کے بعد پھر 500,000 کیلوریز وہ لیتا ہوگا، پھر سحری کے اندر 500,000 کیلوریز لیتا. یہ رمضان کے اندر اس کا مطلب ایک روزہ دار اس لیے یہ غور کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک میں لوگوں کا جو وزن بڑھ جاتا ہے تو اس میں پکوڑے، سموسے، یہ فرینچ فرائز، چپس وغیرہ تل کے جو رکھی ہوئی ہوتی ہے، زیادہ تر فرائی آئٹم تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ افطار کی جو دسترخوان ہے اس کا ایک اپنا وہ جوس بنا ہوا ہے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک معلومات ہے، اور آپ غور کیجئے کہ ہمیں غذا کے معاملے میں کس قدر کانشیس ہونا ہے، محتاط ہونا ہے. اور ہے جی اچھا اور بھی ہے. اچھا مٹھائی کی دکان آ گئی، برفی 1 پیس. ابھی کتنے پیس ہے؟ یہ پیس کی سائز بھی دینی چاہیے تھی. یہ ایک نارمل پیس جو دکان پہ ہمارا اویلیبل ہوتا ہے، یہ وہی پیسز ہیں. اچھا یہ رمضان مبارک میں اتنا کھایا پیا، اب یہ عید آئی ہے، اب عید آئی ہے تو عید کے لیے یہ جتنے کے گھروں میں جا رہا ہے، اس میں کہیں وہ رسگلے کھا رہا ہے تو کہیں وہ گلاب جامن کھا رہا ہے، کہیں برفی کھا رہا ہے، کہیں جلیبی کھا رہا ہے. جلیبی 1 پیس 200 کیلوریز دے رہی ہے. تو یہ شہد ہے، یہ ٹیبل اسپون 30. دیکھیں شہد بھی میٹھی ہے لیکن اس شہد کے اندر 30 کیلوریز دے رہی ہے، اور 1 ٹیبل اسپون میں. تو یہ ہے ان کی وہ سویٹ جو مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے. اچھا یہ سبزی آ گئی جی، اس میں سبزیاں ہیں. سیکنڈ نمبر پہ دال ہے 100 گرام کے اندر. ان کے اندر پہلے آلو ہیں 100 گرام 97 کیلوریز ہیں. سیکنڈ دالیں ہیں 93 کیلوریز ہیں. کلی فلاور 100 گرامز کے اندر 30 کیلوریز ہیں. کیبیج جو ہماری بند گوبھی ہوتی ہے کیبیج 100 گرام میں 45 ہے. کیرٹ جو ہے 100 گرام 48 کیلوریز ہے. کیرٹ کیا؟ گاجر ٹھیک ہے. مشرومز جو ہیں یہ اس میں 100 گرام جو ہے 18. مشروم سے وضاحت کر دیں. کمبیاں شاید کہلاتی ہیں اردو میں. جی کمبی. جی کمبی 18 کیلوریز صرف. جی کھائے تو پیٹ بھی بھرے، توانائی بھی ملے. اونین یہ پیاز آ گئی جی 50 کیلوریز. آنین اور ہے یا کلوز؟ اچھا اور بھی. اچھا وہ تو اچھا کولڈ ڈرنک کی باری اب آئی ہے جی. اس کے اندر اورنج جوس 1 گلاس 95 کیلوریز. ایپل جوس 1 گلاس 95 کیلوریز. اور کافی یا ٹی 1 کپ جو ہے 35 کیلوریز ہمیں دیتے ہیں. اچھا ٹی کافی 35 کیلوریز دے رہا ہے جی. اور دیگر یہ جوسیز اور بوتل وغیرہ ہیں 95 کیلوریز. 95 کیلوریز دے رہی ہیں ایک جی بوتل کے اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے وزن کم کیا، آئیے ان کے تاثرات دیکھتے ہیں. میرا نام محمد آصف اتاری ہے. میرا وزن پہلے 106 کلو سے زائد تھا، اور وزن کم کرنے کا پہلے کوئی ذہن بھی نہیں تھا، اور مجھے اتنی معلومات بھی نہیں تھی، اتنی خاص توجہ بھی نہیں تھی کہ موٹاپے کے کافی نقصانات ہوتے ہیں. پھر میرے شیخ طریقت میرے پیارے باپا جان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرف میری رہنمائی فرمائی اور میری توجہ دلائی، اور باپا کی کافی شفقت اور محبت رہی، اور باپا نے ہی یہ ذہن دیا کہ کم کھانے کے کیا فوائد ہیں اور موٹاپے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. باپا جان ان دنوں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں بیرون ملک تشریف لے گئے تھے. وہاں سے امیر اہل سنت نے ایک میل مجھے کی، جس میں امیر اہل سنت نے کم کھانے کے فوائد بھی کچھ اس میں امیر اہل سنت نے تحریر فرمائے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا کے لیے پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کم کھائیں. یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں جو میری یادداشت کے مطابق ہے. موٹاپے کا علاج بھی تحریر فرمایا کہ کم کس طرح کھانا ہے اور کیا کیا پرہیزیاں کرنی ہیں. تو پھر امیر اہل سنت کی ہدایت کی روشنی میں نے آہستہ آہستہ جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور پرہیزی کھانے شروع کر دیا. جس طرح امیر سنت نے لکھا تھا کہ 1 چمچ تیل کا ہی بس کھانا بنائیں، ابلی سبزیاں کھائیں،
اور مرغن غذائیں وغیرہ فاسٹ فوڈ وغیرہ سب یہ تو موٹاپے والا آدمی کھائے گا تو مزید وزن بڑھ جائے گا. جب امیر سنت کے مدنی پھولوں پہ عمل کرنا شروع کیا تو الحمدللہ عز و جل پھر آہستہ آہستہ خوراک میں کمی آتی گئی اور اتنی کمی آ گئی کہ اب تقریباً آدھی سے 1 روٹی تک خوراک ہو گئی. تو الحمدللہ امیر سنت کے مدنی پھولوں پہ عمل کرنے کی برکت ہی تھی کہ میرا وزن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا اور تقریباً 77.5 کلو تک میرا وزن آ گیا. وزن جو میرا کم ہوا یہ تقریباً 5 سے 6 سالوں میں وزن جو ہے نا بتدریج کم ہونا شروع ہو گیا تھا تو آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا. مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کا وزن بڑھا ہوا ہے تو میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے کم کھانے کا ذہن بنائیں اور اللہ عز و جل کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے وزن کو کم کریں. شروع میں آپ وزن کم کرنا شروع کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا مشکل تو لگے گا مگر جب آپ کا ذہن بن جائے گا اور عادت ہو جائے گی تو پھر یہ کام اتنا مشکل نہیں رہے گا اور جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا تو اس کی برکتیں آپ خود پالیں گے. ماشاءاللہ. شوق کھانے کا بڑھ چلا یا رب نفس کا داؤ چل گیا یا رب خوب کھانے کی خوب مٹا کھانے کی خوب مٹا یا رب نیک بندہ مجھے بنا یا رب. کال سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے اتار محمد علی اتاری ڈھاکہ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا، نگران پاکستان کابینہ اور دیگر اسلامی بھائی جو موجود ہیں مدنی چینل پر، ان تمام کی بارگاہ میں بہت بہت سلام. الحمدللہ عز و جل آج جو یہ موضوع لے کر چلیں نگران شورا، ماشاءاللہ اللہ ہمارے نگران شورا کو نظر بد سے بچائے، مزید برکت عطا فرمائے. زبردست موضوع، زبردست ٹاپک لاتے ہیں. باقی امت کی اس میں بہت بڑی اصلاح ہے. بالخصوص میں اس موضوع سے متعلق بنگلہ دیش میں موجود ہوں، اس لیے میں نے حاضری دی کہ بنگلہ دیش کے اندر جو بنگالی جو قوم ہے، بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں، ان کا کھانا بہت سادہ ہے، بہت سادہ ہے. یعنی کہ چاول بھی ابلے ہوئے جس میں تیل نہیں ہوتا. اگر یہ تیل ڈالتا نا 1 چمچ تیل بھی تو یہ اس کو پھر بریانی کہتے ہیں. پلاؤ بن گئی، بریانی بن گئی. سادے چاول پانی میں بوائل کیے ہوئے، اس میں نمک بھی نہیں ہوتا، نمک بھی حسب ضرورت ڈال لیتے ہیں. اسی طرح سبزی کا ان کے یہاں بہت زیادہ استعمال ہے. مچھلی کہتے ہیں، مچھلی بھی کھاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مچھلی کھاتے ہیں نا تلی ہوئی، وہ یہاں اتنا رجحان نہیں ہے. سالن میں پکی ہوئی یا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، پتلی بالکل پتلی پانی والی دال. تو یہ الحمدللہ یہاں بنگلہ دیش کے اندر کھانے کا عموماً ماحول ہے. جس طرح ہم پاکستانی ہیں، ہم روٹی نہ کھائیں نا تو ہمارا پیٹ نہ بھرے کہ یار چاول کھائے تھے اب روٹی کھانی ہے، رات کو چاول نہیں چلیں گے. اسی طرح بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں یہ اگر بھات نہ کھائیں، بھات کہتے ہیں چاول کو، ابلے ہوئے چاول، تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا. روٹی کھائیں تو ان کے لیے ایسے جیسے ریفریشمنٹ. تو یہ واقعی یہاں پر میں نے دیکھا موٹاپا بہت کم ہے، ہارٹ پیشنٹ بہت کم ہے اور بہت زیادہ یہ لوگ ایکٹیو رہتے ہیں کام میں. تو بالخصوص واقعی یہ غذا کا بہت بڑا دخل ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ دیگر ممالک کو دیکھ کر بنگلہ دیش کے اندر بھی فاسٹ فوڈ کلچر بہت ہو گیا ہے. فاسٹ فوڈ کلچر بہت ہو گیا ہے اور اب یہ بھی آہستہ آہستہ مقصد جو ہے نا باہر کے کھانوں کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں اور بیماریاں، موٹاپا یہ بھی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو رہا ہے. تو واقعی اگر ہم احتیاط کریں اور اس کی ترکیب بن جائے تو مدینہ کے سادہ غذائیں لیکن نفس کے لیے بہت بھاری ہے. اب میں بھی کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش سے، لیکن واقعی یہ جو بنگلہ دیشی لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، واقعی یہ ان کا کھانا، یہ ان کی ہمت بھی کہیں گے اور واقعی ان کے لیے عافیت بھی ہے. بہت سادہ کھانا ہے یہ. تو کاش یہ کہ ہمیں بھی اس طرح کے سادے کھانے نصیب ہو جائیں اور کاش کہ ہم بھی اپنی صحت کا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خیال رکھیں. ایسا دعاؤں کی التجا ہے. جزاک اللہ. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں اللہ ہم سب کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھے. اس ماحول میں موت آئے اللہ ہم سب سے دین کا کام لے، اللہ رسول راضی ہو جائے، مرشد راضی ہو جائیں.
जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही में उम्दा ग़िज़ाएं न खाऊं, इलाही में उम्दा ग़िज़ाएं न खाऊं, ग़मे मुस्तफ़ा में बसा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जैसे खाने पीने के हवाले से, तो अब हमारे जो खाने पीने का जो कल्चर है, आइए अवामी तासुरात आपको बता दें, अवाम क्या कहती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, चल नहीं पाते, घबराहट सी होती है, बहुत सारी बातें उनके साथ में, और बहुत प्रॉब्लम उनके, जो चीज चाहे वो खा लिया। तो आलू वगैरह खाने से, या बादिश या चावल वगैरह खाने से, या ऑयल में बनी कोई चीजें तो उनसे। मैंने तो चावल में शायद शरीक की वजह से बनाता है, बासी खाना खाने से पेट बढ़ जाता है। किल्फा चीजें खाओगे और खाने में एहतियात नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा मोटापा बढ़ेगा। चल नहीं सकते, उनका अपना वजन इतना होता है, वो संभालना उनके लिए मुश्किल होता है, और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। ठंडा पानी पीने से हो जाता है मोटा, ठंडा पानी गया नहीं आपके अंदर, हड्डी खुल जाती है। नुकसानात तो बहुत है, क्योंकि फास्ट फूड में जो ऑयल यूज ये करते हैं वो अच्छा तो नहीं होता, लेकिन हम लोग तो इसलिए खाते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि काम का लोड है, घर के मतलब इश्यूज है, मतलब आप टाइम ही दे पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इंसानी सेहत के लिए कुछ ना कुछ तो जिस्म की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी है, घर के मुकाबले में बाहर का जो फूड होता है वो अच्छा तो नहीं होता, उस क्वालिटी का तो नहीं होता, तो जाहिर सी बात है उसके नुकसान तो हैं। मोटापा तो तेल से बढ़ता है, चर्बी से। चलने फिरने में, जैसे अगर वो कहीं फोर्थ फ्लोर पे रहता है, उतरने चढ़ने में, मेरे जैसा बंदा हर जगह फिट हो जाता है, 10 दफा वो फोर्थ फ्लोर भी चढ़े आऊंगा, फोर्थ फ्लोर से उतर भी आऊंगा। मोटापा खासकर ज्यादातर खाने से बढ़ता है, खाने के बाद बैठ जाना, वॉक ना करना, ज्यादा सोना, ज्यादा चर्बी खाने से, ऑयली वगैरह ज्यादा चिकनाई वगैरह खाते हो तो मोटापा बढ़ जाता है। क्या आइसक्रीम खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? ये मोटे तो नहीं, ये तो वैसे एक बात है, बस फ्लेवर के लिए लोग खाते हैं, मुंह के टेस्ट के लिए। मोटापा ये है कि मुर्गन गिदाओं वगैरह से या ज्यादा खाने से, चिकनाई वाली चीजें खाने से जो मोटापा हो जाता है, ऑयली चीज ज्यादा खाने से। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई नहीं फर्क पड़ा है, क्योंकि मेरा जो काम काज है वो बैठने का ज्यादा है, तो कंप्यूटर के हवाले से तो मेरा बैठना ज्यादा है, तो जिसकी वजह से मुझे मोटापे का सामना करना पड़ रहा है, पर इसके कोई नुकसान तो मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। मोटापा जो है वो बीमारियां पैदा करता है, और बेसिकली अगर वो इंसान कंट्रोल ना करे अपनी ग़िज़ा को तो मोटापा चढ़ेगा। बाजारी चीज़ें आप ये समझ लें कि जैसे फास्ट फूड के अंदर जिंगर बर्गर हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपको बहुत तेज़ी से मोटापे की तरफ लेके जाएगी, तो फुल ये फैट होते हैं, ये टोटली ये समझ लें कि ये खाली सतन चर्बी है जो हम इसको खा रहे हैं, वरना हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, वो नॉर्मली एक टाइम के बाद जाके मोटा होता है। हमारी ज़िंदगी बहुत तेज़ है, हमें जल्दी चीज़ चाहिए खाने को, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि भाई घर के अंदर जाएंगे तो कितने टाइम पे मिलेगा। हर शख्स कमा रहा है, पहले तो ये होता कि घर के अंदर एक बंदा कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे। अभी समझ ले बच्चा बड़ा होता है, वो स्कूल तो खैर अब तालीम हासिल करता है, लेकिन कमाई की तरफ ज़्यादा हो जाना है। इसकी ज़्यादती की वजह से हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जो हम बाहर के जो पकवान खा रहे हैं होटलों में या बाहर से समोसे वगैरह, ये वो जो चीजें, मोटापे से बीमारियां भी जन्म लेती है, बहुत ज्यादा बीमारी है। मोटापा तो खुद एक बीमारी है बहुत बड़ी। आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? बस मुश्किलात ये होता है, नमाज पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है हमें, इसलिए मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता हूँ मैं, समझो, और उठने बैठे सीढ़ियों उतरने में, चढ़ने में तकलीफ नहीं होता है, पाँव में तकलीफ हो जाती है, चलने फिरने में सांस फूल जाता है, ज्यादा से ज्यादा चल नहीं सकते हैं। और मोटापन का जरिए यही है कि वो चावल ज्यादा खाते हैं, आलू ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए हमारा वेट बढ़ रहा है। चर्बी अरबी खाने से, ऑयल खाने से, पैदल नहीं चले, चलने की प्रॉब्लम होती है, कहीं बैठना उठना, यहाँ से जैसे कहीं जॉब पे निकला है तो रास्ते में प्रॉब्लम है, इतनी गर्मी, लाइट घर जाओ तो लाइट नहीं होती, वैसे ही वो उतना परेशान होता है, चलने से वैसे ही बेजार आए बहुत अपने आप से। जी बीमारी में आता है ये, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, बस ये दुआ है। बाकी ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास शॉर्ट्स वगैरह लेने, शर्टें लेने, उनकी शर्टें नहीं मिलती, शॉर्ट्स नहीं मिलते, और वो 10 साल के होते हैं,
اور ماشاءاللہ ہم سے بھی ہیلدی ہوتے ہیں. चिकनी चीजें खाएंगे तो उससे बढ़ेगा ही, जैसे मगज नली न्यारी हो गई. जबान को भी तो जायका चाहिए होता है ना, जितना आप चिकनी चीजें खाएंगे उससे बढ़ेगा आपका मोटापा. किस तरीके से ये खाने का सामान बनाते हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी कोई सफाई का ये ख्याल रखते होंगे. एक जरूरत और टाइम की बचत के लिए एक फास्ट फूड हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. हर किसी बंदे को मालूम है सिगरेट गुटखा उसको मौत की तरफ लेके जाएगा. खुद खाता है, खुद अपने वो जिंदगी का फैसला करता है, उसको पता चलते हुए भी कि ये मुझे जिंदगी में फायदा नहीं देगा, मौत की तरफ लेके जाएगा, लेकिन फिर भी खाता है. हम लोग देखें ना, हर वक्त जो है ना, कहीं मोटरसाइकिल में घूम रहे होते हैं, कभी गाड़ी पर घूम रहे होते हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं है, तो मोटापा तो होगा. मोटापा जो है वो बीमारियों की जड़ है. आदमी को नॉर्मल रहना चाहिए. तो चलना फिरना मुश्किल होगा, उसके सांस बढ़ने लगेगी, ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा, ये सारी चीजें होंगी. हाल पहले क्या लोग करते थे, साइकिलें चलाते थे, पैदल चलते थे, तो वो सेहत के लिए भी अच्छा है. आदमी तेल वगैरह घी वगैरह का इस्तेमाल कम करना चाहिए. खाने पीने में का ख्याल करना चाहिए. चावल का इस्तेमाल कम करें. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. ये जो अवामी तासुर आते हैं इस पर भी हमारे इस्लाम भाई की हम राय लेंगे, लेकिन इसमें साथ साथ हमारे एक इस्लाम भाई ने कहा कि मैं कुर्सी पर मुझे नमाज पढ़नी पड़ती है. तो आजकल मसाजिद में कुर्सी का इस्तेमाल बढ़ता ही चला जा रहा है और घर में इस्लामी बहनें भी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हैं, मगर कुर्सी का इस्तेमाल ये देखा देखी हो रहा है. यानी बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे या ना होने के बराबर होंगे या बाज़ वाकई इल्मी ज़ौक़ और शौक़ रखते होंगे कि जो कुर्सी पर नमाज पढ़ने से पहले किसी मुफ्ती साहब से पूछते होंगे कि मैं अब खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं कुर्सी पर नमाज पढ़ता हूँ, मुझे कुर्सी पर नमाज कैसे पढ़नी चाहिए. इन्होंने कुर्सी पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी है और इसके कभी मसाइल नहीं सीखे. तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला शाया किया है जिसका नाम है कुर्सी पर नमाज पढ़ने के अहकाम. ये कुर्सी पर नमाज पढ़ने के अहकाम, इस रिसाले को मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए. ये तकरीबन 35-34 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला है कि कुर्सी पर नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, फिर मसाजिद में जो कुर्सियाँ आती हैं इनमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, कुर्सी में सजदा कहाँ करना चाहिए और इससे कुर्सी सफ़ में है तो कुर्सी कहाँ रखनी चाहिए. इस तरह के बहुत सारे मसाइल का इंशाअल्लाह ताला आपको हल इस रिसाले में मिलेगा. ये कुर्सी पर नमाज पढ़ने के काम में हमारे एक इस्लामी भाई ने इत्तकाफ़ किया माह रमज़ान में. इनका वज़न कहाँ से कहाँ निकल गया. ये इतना खाते थे, खुद फरमाते इतना खाता था, लेकिन रमज़ान मुबारक में करते 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 मैं कहाँ तक पहुँचा और मेरा वज़न अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में कम हो गया. बताऊँ कौन, आइए दिखते हैं. मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, मुहाजिर कैंप बल्दिया टाउन. पहले मेरा वजन 92-93 किलो था. काफ़ी बीमारियों, सर में दर्द, पेट में गैस और पाँव में दर्द, जलन सीने की, और नमाज में भी परेशानी होती थी. रकू में भी मुश्किलात थी. नमाज में जो है ना पाँव में ऐसे रख के बैठता वजन की वजह से. पेट का गैस भी था, वजू का जो है ना नहीं रहता था. गर्मी में सांस फूल जाता था. ड्राइवर हूँ, परेशानी होती बैठने में, गाड़ी चलाने में. फैज़ान मदीना में एहतिकाम है तो बापा ने तरकीब दिलाई थी कि जो है ना कुफले मदीना पेट का लगाए. तो मैंने कुफले मदीना पेट का लगाया बापा की तरकीब पे. तो पहले मैं 3-4 रोटियां खाता था, सुबह और शाम को भी 3-4, दिन में भी 2-3 खाया था. लेकिन जैसे अब रमज़ान शरीफ था, 30 दिन का इत्तिकाफ किया था. गालिबन बापा ने जो है ना 10 दिन पे तरकीब दिलाई थी. जैसे 10 रोजे गुजरे, 20 रोजे थे, तो फिर मैंने उसमें आस्ता आस्ता जैसे 3-4 रोटियां खाता था, फिर मैंने 2 रोटियां शुरू कर दी. उसके बाद फिर 1 खाना शुरू कर दी. फिर आखिरी दिन थे तकरीबन 6-7 दिन बकाया थे ना, तो उसमें मैंने आधी रोटी शुरू कर दी. जब मेरा पेट का कुफले मदीना लगा ना, उसके बाद तकरीबन तो 1 रोटी सुबह 1 शाम, दिन का खाना मैंने छोड़ दी. स्लो कम हुआ, एकदम कम नहीं हुआ. तो जब जैसे पहला रमज़ान था ना, तो उसमें जब एहतिकाफ किया तो उसमें गालिबन तो 8-9 किलो कम हुआ. जब दूसरा रमज़ान शरीफ आया तो उसमें तो काफ़ी कम हो चुका था. फिर उसके बाद जो है ना वज़न किया तो उसमें 71 किलो आया. उसके बाद जाके फिर वज़न किया तो 65, अभी तकरीबन 64-63 किलो वज़न है मेरा. जब कुफले मदीना पेट का लगा, इससे काफ़ी जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना बीमारियाँ दूर हुई. देखिए अब मेरा वज़न जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है ना, तो अब चलने में भी मुझे परेशानी नहीं है. पहले चलने में भी काफ़ी परेशानी होती थी, तो बहुत मुश्किल होती थी चलने में, सांस फूल जाता था. लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना चलूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है. पेट भी अंदर हो चुका है बिल्कुल नॉर्मल ना. खम खाने से इंशाल्लाह आप लोग भी सेट हो जाएंगे और आपका चेहरा भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह. यार दोस्त थे वो मेरे को मोटा के नाम से बुलाते थे. अब इससे भी मेरी जान छूट गई मोटे के नाम से. जैसा मोटा हो या छोटा, उसको अगर कोई बोले तो उसको थोड़ा गुस्सा तो आता है, तब हमें भी इस तरह गुस्सा. लेकिन अब वो लोग ये बोलते हैं कि आप बीमार हो, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ नहीं मैं तो अब सेट हूँ. पहले क्योंकि बीमारी थी ऊपर से सेट नजर आता था, लेकिन अंदर से बीमारियाँ थी.
काफ़ी बीमारियां होती हैं, क्योंकि जब आदमी ज़्यादा खाता है ना तो उसको पेट में गैस होता है, गैस होने से तरह तरह की बीमारियां फैलती है। जब आदमी कम खाएगा, पेट का गुफले मदीना लगाएगा, इंशाल्लाह उसकी काफ़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तो उसके काफ़ी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो ज़्यादा खाते हैं तो उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि खौफ नहीं करें, डरे नहीं, तो अपना वजन वो इजी कम कर सकते हैं। गुफले मदीना पेट का लगाएंगे तो उनका वजन इंशाल्लाह कम हो जाएगा। कम खाने से कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी उनको नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी अपना वजन कम किया, मेरा 92-93 किलो वजन था, तो अब जब मेरा 62-63 किलो वजन हो सकता है, मेरा हो सकता है, तो आप लोगों का क्यों नहीं हो सकता? आप भी इंशाल्लाह कुफले मदीना लगाए तो वजन कम होगा। जो इस्लामी भाइयों का सांस फूलता है, जैसे उनको काफ़ी परेशानी है या कोई उनको अगर तनकीद करता है उनके ऊपर, तो उनको चाहिए कि अपना वजन कम करें, आराम आराम से कम करें, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, स्मार्ट हो जाएंगे। मैं खुद मोटा होता था, तरावी में बड़ी परेशानी होती थी ना, तो क्योंकि खड़ा होना, तो जब वजन ज़्यादा होता है तो जब आदमी खड़ा होता है तो पाँव जो ना दर्द पड़ जाता है, तो काफ़ी तकलीफ होती है, मुझे काफ़ी परेशानियाँ होती थी। जब से कुफले मदीना लगा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, तरावियाँ बिल्कुल इत्मीनान से मैं पढ़ सकता हूँ और रोज़े जो है ना बिल्कुल रख सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। ये तकरीबन 2 साल में कम हुआ था। 2 साल पहले मेरा जो है ना वज़न 93 या 92 किलो था गलबन, अब जो है ना 63 से 64 किलो है। तो ऐसे भी इस्लामी भाई जिनका 100 से भी ऊपर है, तो उनको भी मैं दावत देता हूँ कि वो भी अपना वज़न कम करें और आराम से कम करें। इंशाअल्लाह वो जिसको अगर कोई चीज़ की बीमारी है तो वज़न कम होने से इंशाअल्लाह उनकी बीमारियां भी दूर होंगी और उनको तरावियाँ पढ़ने में भी आसानी होगी, नमाज पढ़ने में भी आसानी होगी, तो इसमें काफ़ी इंशाअल्लाह जो उनको सुकून मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिससे पेट कुछ अंदर हो जाए, कोई है ऐसी सूरत? कोई एक्सरसाइज है इंशाल्लाह, वो भी दिखाएंगे पेट अंदर ले जाने की। मगर जो भी एक्सरसाइज हम आपको दिखाएंगे, अभी से अर्ज करते हैं, एक्सरसाइज जब तक आप अपने कंसर्न डॉक्टर से मशवरा ना कर लें, एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज का ताल्लुक एज से भी है, वेट से भी है, ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज लाइट भी होती है, हेवी भी होती है। डॉक्टर साहब आप इस मामले में क्या कहते हैं? भाई साहब इसमें सही फरमाया, 2 किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। एक तो जिसको आम ज़बान में कहते हैं पहलवानों वाली एक्सरसाइज, जिसमें क्रिकेटर्स भी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, या दूसरे ऐसे प्रोफेशन में जिनकी हार्ड वर्किंग होती है, पहलवान होते हैं, उनकी एक्सरसाइज डिफरेंट होती है। एक आम आदमी की एक्सरसाइज बिल्कुल हल्की होती है, उसको हम कहते हैं लाइट एक्सरसाइज। अब वो उसमें सबसे अच्छी लाइट एक्सरसाइज जो होती है ना, वो होती है चहलकदमी। क्या? चहलकदमी। चहलकदमी, ठीक है। इससे अच्छी लाइट एक्सरसाइज कोई भी नहीं होती है सर। तो जितनी ज़्यादा चहलकदमी करेंगे, चहलकदमी एटलीस्ट कम से कम जो एक स्टडी है उसके हिसाब से एक आम आदमी को कम से कम रोज़ाना 45 मिनट ज़रूर चहलकदमी करनी चाहिए। तब उसमें 15 मिनट शायद तेज कदम से चलना है। ब्रिस्क वॉक मतलब एक ब्रिस्क वॉक इतना मतलब इतनी एक्सरसाइज करनी कि अपने आप को तकलीफ नहीं देनी। पसीना तो निकलेगा ना थोड़ा बहुत? पसीना बिल्कुल निकले, लेकिन ऐसे नहीं कि हाजी साहब बहुत तेज चलना शुरू कर दिया तो जोड़ों में तकलीफ शुरू हो गई। इस तरह नहीं करना कि अपने जिस्म को तकलीफ देनी है। अच्छा, ये घर की काम काज की जो चहलकदमी है इसमें और एक बाकायदा एक्सरसाइज की नीयत से चहलकदमी, इससे भी कोई मतलब फर्क पड़ता है? यानी बात कहते हैं यार बैठते किधर है हम लोग? अगर घर की खवातीन कहें इस्लामी बहनें का बैठती थोड़ी, हम तो दिन रात काम करती रहती है फिर भी वजन कम नहीं होता, तो क्या उनके लिए चहलकदमी का कोई अलग पैरामीटर है? इसमें जो हाई साहब घरेलू खवातीन जो होती हैं उनमें जो वो घर का कामकाज करती हैं, उनमें जो है मुख्तलिफ काम होते हैं, जैसे घर झाड़ू लगाना है या बर्तन धोना है या खिड़की वगैरह पर्दे वगैरह साफ़ करना है। इस पर यकीनन जिस्म की तवानाई खर्च ज़रूर होती है और उसमें फ़ायदा ज़रूर होता है ख़ातून को। उनके लिए अब सवाल ये होता है कि वो इतना खर्च करने के बाद उनकी अपनी खुराक कैसी है। अब पता चला कि जिन्होंने खिड़की साफ़ कर ली, खिड़की साफ़ करने के बाद 1 कप चाय पी ली, 1 कप चाय पीने के बाद उन्होंने 10 मिनट आराम कर लिया, तो वो खिड़की साफ़ करना और 1 कप चाय पीना दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 कप चाय से भी तकरीबन आपको 40-45 कैलोरीज मिलती हैं और खिड़की साफ़ करने से कितना कैलोरीज? एक सर्वे रिपोर्ट है उसका, ये आप वो बता रहे थे कि किससे कितनी कैलोरीज कम होती हैं? एक सर्वे रिपोर्ट है, ऐसा भी है स्पेशल खवातीन के लिए है कि जो जिम नहीं जा सकती या नहीं जाना चाहिए, मेरा तो मशवरा ये जो मालूमात है जिम का, ये जो एक्सरसाइज के लिए जो जाती हैं वहाँ का माहौल जो है ना वो मुनासिब नहीं होता और फिर बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मतलब खदशात होते हैं। जहाँ गलतियाँ वो उसी की निशानदेही कर रहा हूँ और जहाँ मतलब कि तो इस्लामी बहनों के लिए तो घर ही बेहतर है। जब इनके लिए नमाज घर में अफजल है तो इनका घर में रहना ही अफजल है। जब औरत घर से बाहर निकलती है
اور پھر بعض اوقات اس طرح کا جو مزاج لے کر نکلتی ہے کہ ہم اسمارٹ نظر آیا کریں، تو ان میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو کہ ان کی سوچ اچھی نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی نیتیں اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوتی، اور وہ مطلب اپنے ماڈرن کلچر میں اور اپنے فیشنیبل کلچر میں اور پھر اس طرح بنتی ہے، پھر خدا نخواستہ پھر اس صورت میں پھر کپڑے بھی ان کے ایسے عجیب و غریب ہو جائیں گے کہ جس سے ان کے بدن کی نمائش بھی ہوگی، اور بہت کچھ اس کے فتنوں کے اندیشے اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے بولتے ہوئے میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ لہذا میری اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ اگر ان کو وزن کم کرنا ہے تو وزن کم کرنے کے لیے یہ اپنے گھر میں ہی کوئی ایسا نظام بنا کر رکھیں۔ میں تو اسلامی بھائیوں کے جم کا بھی مجھے اپنا ذاتی طور پر بھی تجربہ ہے کہ عموماً یہ جم خانے اور اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے نا، یہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا۔ بہت سارے جم خانے ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر میوزک نہ بجے نا تو یہ جم کر ہی نہیں سکتے، ان کا ہلنا ہی میوزک کے اوپر ہوتا ہے، موسیقی بجے گی پھر جم۔ اچھا، اب بدن کو اچھا بنانا ہے تو کس کے لیے آپ اچھا بدن بنانا چاہتے ہیں؟ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے، یا لڑکیاں اگر اپنا بدن یوں تو لڑکوں کو مطلب معاذ اللہ اپنے بدن کی نمائش کرنے کے لیے نرم مطلب دبلا ہونا چاہیے، وزن کم، وزن نارمل ہونا چاہیے، اس کا تو ابھی ہم سلسلہ اسی پر کر رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے تو استعمال نہیں نہ کرنا، نہ اس کو کم کرنے کے لیے ایسی جگہ جانا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، کہ پھر مطلب کہ اس طرح جم کے باہر مطلب کالج اور یونیورسٹی کے باہر جب اوباش قسم کے لڑکے کالے چشمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جم کھانے کے باہر اگر ایسا ہو جائے تو کیا؟ اور پھر جس طرح کے میڈیا میں فحاشی اور جس طرح میڈیا میں اوریانی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جو ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اوریانی کے حوالے سے، ماڈرنزم کے حوالے سے، فیشن کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، میں نے اس کے مضامین پڑھے ہیں۔ ان مضامین کو پڑھنے کے بعد تو بالکل موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تباہی آ گئی ہے، اتنی تباہی آ گئی ہے۔ لوگ مضامین لکھ لکھ کر بعض ہوگا چیخنے والے چیخ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی آواز جاوے کس سے کان کے اندر؟ تو اس لیے مدنی التجا ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرے، ڈاکٹر کی رائے لے کر جو یہاں مدنی پھول دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر کا مشورہ ساتھ رکھیں، ایک بات، پیٹ کا کفل مدینہ کتاب ساتھ رکھیں، دوسری بات، وزن کم کرنے کا طریقہ رسالہ ساتھ رکھیں، تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے۔ تھوڑے عرصے میں اگر آپ کا وزن کم نہ ہو تو ہم مدنی چینل پر میل کر کے بتائے گا کہ ہم کو طریقہ بتایا اور ہم نے اس طریقے پر 100% عمل کیا اور ہمارا وزن کم نہیں ہوا۔ کفن کی واپسی بھی پڑھا دیں صاحب، کفن کی واپسی بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ہو سکتا ہے خوف خدا دل میں پیدا ہو، روزے رکھے جائیں، مہینہ نہیں روزے رکھنے سے بھی وزن کم ہوگا، جبکہ یہ پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزوں کو نہ، کیونکہ روزے کے بارے میں تو حدیث ہے روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے، یہی نا صوموا تصیحوا، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ تو روزے کے تو فضائل ہیں، اور پھر یہ آپ کیلوریز جو بتا رہے تھے کس کام سے کتنی کیلوریز برن ہوتی ہیں۔ جب سروے رپورٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو جم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کر پاتے، ان کے لیے صرف یہ مینشن ہے کہ صرف 2.25 گھنٹے یعنی 2 گھنٹے 15 منٹ اپنے گھر کے ریگولر کام کر لیں گے تو وہ کم و بیش ایکویلنٹ ہو جائے گا جم کرنے کے۔ اور گھر کے کام کرنے کے کون کون سے، جیسے جھاڑو پوچھا کرنا، کھڑکیاں صاف کرنا، پردے صاف کرنے، واک کرنے کے اندر 300 کیلوری کنزیوم ہوتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو کیلوری یعنی جسم کی توانائی یوز ہوتی ہے وہ پوچھا لگانے میں، جھاڑو لگانے میں، پردے صاف کرنے میں، کھڑکیاں صاف کرنے میں، برتن صاف کرنے میں، یہاں تک کہ استری کرنے میں بھی 100 150 کے کراس کی جو کیلوری ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے۔ تو سروے رپورٹ میں بتانے کی ترکیب یہ تھی کہ ضروری نہیں ہے جم کے تھرو، ضروری نہیں ہے کسی ایکسرسائز مشین کے تھرو ہی وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ موجود ہے جس میں صرف 2 گھنٹے 15 منٹ آپ اپنے گھریلو کام کاج ریگولر کام کریں گے، اس میں بھی آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ خواتین کے لیے ہوا، اسلامی بھائی مرد کیا کریں؟ اس میں یہ کام اگر اسلامی بھائی بھی کر لیں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، اور منع ہے نہیں، گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ بالکل، اس میں ایسا پھر فائدہ یہ ہوگا نا کہ گھر والوں کی مدد کی نیت بھی شامل ہو جائے، دل جوئی کی بھی نیت شامل ہو جائے۔ آج میں جھاڑو دوں گا، جھاڑو دیتے تھے بولے میری 100 کیلوریز کم ہو گئی، 200 کیلوریز کم ہو گئی، پوچھا لگائے، ایک کیسا مزہ آیا،
اور یہ اللہ کی بندی دیکھتی رہے اس کے ہاتھ میں جھاڑو لگا رہا ہے، پوچھا لگا رہا ہے، یہ بھی ایک دن کے بعد بولے گا چل چل کشتی کیا ہے کل سے تو لگانا. میں نے ابھی ایسے مدنی چلے پر سن کر کیا تھا. ثواب کی نیت سے کام کریں. میں تو ایک مشورہ دوں گا، وزن کم کرنا ہے ثواب کی نیت، گھر کے کام کرنے ہیں ثواب کی نیت، اللہ کی رضا کہ میں اپنے رب کی رضا پانے کے لیے کر رہا ہوں. ارے اگر مثال کے طور پر اگر وزن کم نہیں بھی ہو پا رہا، کوشش کرنے کا ثواب تو ملے گا. جبکہ اللہ کی رضا ہوئی تو نیت کا بھی ثواب، نیت کا ثواب تو ملے گا کہ میری نیت یہ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پیدل چلنا ہے اور ضرورت کے تحت ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز ہے. اور تیسری چیز فاسٹ فوڈ اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کو ترک کر دیں. میٹھا کنٹرول کر لیں. چائے میں بھی 1.5 چمچ اگر چینی ہم ڈالتے ہیں، کوئی 2 چمچ چینی کی چائے پیتا ہے، کوئی 1.5 چمچ چینی کی چائے پیتا ہے، کوئی 1 چمچ. آپ نے 3 یا 4 کپ چائے کے پیے تو یہ 3 یا 4 جو سمجھے کہ 4 چمچ چینی آپ پیٹ میں انڈیل گئے. اس پر غور کیجئے. بیکن آئٹم جو کھاتے ہیں اس پر غور کیجئے. بغیر چبائے کھاتے ہیں اس پر غور کیجئے. اس طرح جنک فوڈ جو کھاتے ہیں پیزا وغیرہ اس پر غور کیجئے. سیلیڈ اور چکنی چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں اس پر غور کیجئے. مرغن غذائیں، تلی ہوئی مسالے دار چیزیں ہیں اس پر غور کیجئے. تجربے کی بات یہ ہے کہ کھانا جتنا ذائقے والا ہوتا ہے نا اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے. کھانا کم ذائقے والا ہوتا ہے کم کھایا جاتا ہے. اور اگر کھانے کے دوران اگر آپ پانی پی لیں گے تو وہ پانی جو ہے نا وہ آپ کی بھوک کا جو اسپیس ہے، جگہ ہے، اس کو کور کرے گا اور آپ کے لیے اسپیس بچے گا. پھر کھانے کھاتے وقت کوشش کیجئے کہ جیسے انہوں نے کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا جو طریقہ بیان کیا، سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی آپ کے کھانے پر فرق پڑے گا. پردے میں پردہ کر لینا چاہیے ہمیشہ. اور جیسے جب بیٹھیں تو جیسے یہ انداز ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے الٹا پاؤں بچھا دیا ہے، سیدھا پاؤں آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے. اور اس میں بھی بالخصوص میں نے امیر اہل سنت کو جس انداز سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جو بہت پسندیدہ انداز ہے اور مزہ بھی آتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ بعض لوگوں نے یوں کھاتے ہیں. کھاتے بھی ہے نا تو یہ پاؤں کو یوں کھولتے ہیں. میں نے امیر سنت کو یوں کھاتے ہوئے دیکھا. یہ جو ہے نا یہ انداز میں نے آپ کے سامنے پلیٹ ہے اور یہ پاؤں ہے. اب یہ آپ یہاں سے ہاتھ لیں اور یوں کھائیں. یہاں سے ہاتھ لینے کے بعد اب یہ کھائیں. کھانے کے بعد تھوڑا اس کو چبائیں. یہاں کیا ہے کہ مطلب کہ ایک نوالا منہ میں، دوسرا نوالا کیو میں، تیسرے نوالے پر نظر جمی ہوئی ہے. تو یہ مطلب کوئی آپ ٹریڈنگ نہیں کر رہے، کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں کہ ایک مال دکان میں، دوسرا مال راستے میں، تیسرا مال پروڈکشن میں. تو یہ مطلب کہ کھائیں، کھانا کھانے کے بعد اس کو اچھی طرح چبائیں اور چبانے کے بعد جب یہ اتار لیں اس کو، اس کے بعد دوسرا نوالا لیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں یا واجدو کہتے رہیں. کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ یہ مقتۃ المدینہ کا رسالہ ہے، یہ لے لیں. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب اس کو تھوڑا سا نا یہ یہاں یہ دیکھیں یہ ادھر سے یہ کھلا ہوا ہے. اب آپ یہ بیٹھ کر یہ کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی یہ اسپیس جو ہے نا یہ آپ کا تھوڑا سا دب رہا ہے. اب آپ کھانا کھا کے جب فارغ ہوں گے اور فارغ ہونے کے بعد مثال کے طور پر آدمی عموماً کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا اب تھوڑا کیمرہ کھولیں، وائٹ کریں. جی ہاں میں بھی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں نا. تو اب یہ کھانا کھانے کے بعد جب اب نارمل آدمی یوں بیٹھ جاتا ہے نا، اب آپ بیٹھ گئے تو اب آپ کو آٹومیٹیکلی فیل ہوگا کہ آپ کے پیٹ میں اسپیس ہے. مگر یہ یاد رکھیے گا 1/3 کھانا، 1/3 ہوا، 1/3 پانی. اب آپ اگر اب یوں بیٹھ کر بھی اگر آپ نے کھانا تو کھایا اور کھانا کھانے کے بعد بھی جب آپ بیٹھیں گے نا، اوے یار بہت کھا لیا، بیٹھا نہیں جا رہا میرے سے. اب آپ یہ مطلب اس میں بھی پھر تھوڑی دیر کے بعد کیوں کہے گا آپ اٹھے، ارے اٹھاؤ تو صحیح. ارے یار جب تمہارا کھانے کے 1 ٹائم کا کھانا کھا کے اٹھنا مشکل ہو گیا ہے، 3 ٹائم کا کھانا کھا کے چلنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ اور پھر 1 مہینے تک ایسے کھاتے رہو گے تو پھر سونا بھی مشکل ہو جائے گا. بات تو اسی لیٹ جاتے ہیں کھا کے اور کھانا یار بہت کھا لیا. تو کھاتے ایسا مطلب کہ کھانے کے متعلق ان کی ایک مطلب وہ تابور طور حملے ہوتے ہیں، وہ سیدھے سے بھر جاتے ہیں، سرابور ہو جاتے ہیں. کھانا کھائیں
تو ایک تو یہ کہ کھانا کھاتے وقت یہ نہ لگے کہ کوئی حریص کھا رہا ہے، کوئی لالچی کھا رہا ہے۔ نارمل کھائیں، چبا کر کھائیں، ہرس سے بچ کر کھائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، غذا میں بھی بچت رہے گی، اور امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ کا پیٹ بھی نارمل رہے گا۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو ابھی فی الحال میں آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز بتاتا ہوں، آپ آ جائیے۔ یہ پیٹ جو ہے نا، یہ جیسے انہوں نے ہمارے نگران کابینہ نے جو فرمایا کہ یہ پیٹ جو ہے نا یہ آپ کا اسٹریٹ ہو جائے، یہ پیٹ آپ کا اندر چلا جائے۔ جب پیٹ کو اگر آپ کی یہ اکا دکا ایکسرسائز، لیکن دیکھیں جو بھی ایکسرسائز ہوگی یہ آپ کی نارمل ہوگی نا، جب تک ڈاکٹر سے آپ فائنلی اپروول نہ لے لیں، لیکن یہ ایک انڈور ایکسرسائز کے نام سے یہ ہوگا کہ ایک انسان گھر کے اندر ایکسرسائز کر لے۔ اس میں صحت مند رہنے کے لیے، میں صرف پیٹ کے لیے نہیں کہہ رہا، صحت مند رہنے کے لیے بھی اگر آپ ایکسرسائز کی بات کریں، جیسے بعضوں کے آرمز کے مسئلے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ کے مسئلے ہوتے ہیں، تو پاؤں کے مسئلے ہوتے ہیں، تو آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائز ابھی اسلامی بھائی کے ذریعے آپ کو پتہ چلیں گی، جس سے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کے مسائل کا بھی کچھ نہ کچھ حل نکلے گا، اور آپ ایک طرح سے چست بھی رہیں گے، اور آپ کو ایک ویل فیلنگ ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا یہ جو پیٹ اگر باہر نکلا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی اندر چلا جائے گا، اور آپ کو اگر بیک پرابلم ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوگا۔ اس کے لیے نماز کے حوالے سے میں عرض کروں گا، میرا ایک ظن غالب ہے کہ جو نماز میں رکوع صحیح کرے گا، میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ تعالی اس کو کمر کی ہڈی اور اسپائنل کارڈ کے پرابلم سے ہو سکتا ہے کہ اس کو نجات ملے، جبکہ دیگر احتیاطیں بھی وہ کرتا ہو۔ کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے لیے رکوع کا یہ ہے کہ رکوع کے اندر کمر بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا دو غور کریں گے نا تو آپ کا بالکل کمر جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ پوری اسٹریچ ہو کر سیدھی ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ اگر آپ رکوع کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کمر آپ کی پوری اسٹریٹ ہو جائے گی، تو کمر اسٹریٹ ہو جائے گی تو یہ کمر ہو گئی اسٹریٹ۔ کمر اسٹریٹ ہو گئی۔ اچھا گھٹنے، آپ اس کو گھٹنوں کو بھی آپ وہ نہیں کر رہے، فولڈ نہیں کر رہے، اور کمر بھی آپ اسٹریٹ رکھ رہے ہیں، ہاتھ آپ کے اسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے امید ہے کہ اس طرح پراپر رکوع کرنے والے کی اللہ کی رحمت سے کمر کے حوالے سے جو مسئلہ ہے نا وہ حل ہوگا، کیونکہ پھر اٹھنا بھی اسٹریٹ ہے۔ آپ دیکھیں کوما میں سیدھا کھڑا ہو جانا واجب ہے، پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں۔ اب انسان روز کی کم از کم 20 سے زیادہ رکعتیں، نوافل، واجب، فرائض وغیرہ ملائیں تو 20 سے زیادہ رکعتیں وہ ادا کرتا ہے۔ صرف فرائض اور وتر پڑھیں تو 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں، سنتیں الگ ہیں۔ یہ سب ملائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک صحت مند رہنے کے لیے نماز، اور صحت مند رہنے کے لیے وضو اور سائنس امیر سنت کا پورا رسالہ ہے، اس کو لیں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، دعوت اسلامی کے یہ چینل اسلامی چینل ہے۔ جب اسلام دین مذہب میں ہمیں ہر طرح سے گائیڈ لائن دی گئی ہے، ہمیں ضرورت نہیں کہ یہاں تانگ چھانگ کرنے کی، ادھر ادھر جانے کی۔ اللہ کی رحمت سے آپ دین اور اسلام کے بتائے ہوئے کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کے اصولوں پر عمل کریں، اللہ کی رحمت سے صحت مندی نصیب ہوگی۔ اب ایک ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ کو اوپر لے جائیں، اسٹریٹ لے جائیں، آئیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہاتھ اسٹریٹ ہے، اور ایزی، دیکھیں ایکسرسائز ہمیشہ ایزی ہوتی ہے، ایکسرسائز میں آپ پریشر نہ ڈالا کریں۔ نارملی آپ ہاتھ کو گھٹنے بینڈ کیے بغیر، نہیں ایسے لے جائیں، گھٹنے بینڈ کیے بغیر انگوٹھے تک لے جائیں، آئیے، اب اٹھیں آہستہ سے، پھر جائیں، نہیں دکھائیں ان کو تو دکھائیں، پھر جائیں، یہ جلدی دکھائیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ بیچارے بھی تھک جائیں گے۔ کیمرہ مین کو چاہیے کہ ایکسرسائز کرنے والے کے ساتھ چلیں۔ جی دوبارہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک ایکسرسائز کرنے والے آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ جب نیچے جائیں تو سانس کو روکیں، اور اوپر جائیں تو سانس کو چھوڑیں۔ سانس کو روک کر نیچے جائیں، پھر جب اوپر لیں سانس کو
خارج کر دیں. تو یہ بھی ایک صحت مند ایکسرسائز کے لیے یہ جو اس کے جو پروفیشنل ہوں گے, جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھیں, ہاں یوں, اور اب سر کو اتنا جھکائیں کہ گھٹنوں کو ٹچ کریں, کوشش کریں. ہاں ٹھیک ہے, اب جائیں اوپر سانس چھوڑتے ہوئے. کہتے ہیں کہ پیٹ اندر ڈالنے کے لیے یہ بہترین ایکسرسائز ہے یہ والی. اور بھی کئی ایکسرسائزیں ہیں جو آپ اپنے کسی بھی, ایک بار پھر کر لیں, کریں. ہاں یہ دیکھیے, ٹھیک ہے, بس چوکے ایسا بھی ان کا یہ نہیں, پیٹ پہلے ہی اندر ہے, جس کا اتنا وہ کیسے آئے گا بیچارہ, وہ اس پوزیشن میں کیسے آئے گا؟ وہ گریجولی آئے گا, کیونکہ جب یہ جس کا پیٹ باہر ہوگا نا وہ جھک ہی نہیں سکے گا. جب وہ پیدل چلیں گے نا اور اس طرح ہلکی ہلکی ایکسرسائز کرتے رہیں گے نا, تو آہستہ 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 ان کا سینٹی میٹر کے حساب سے, انچز کے حساب سے نہیں ہوگا, بہت گریجولی ان کی جو پیٹ کا جو ان کی جو سائز ہوگی نا یہ ہوگی. اس میں پھر بعض ایکسرسائزیں, کیونکہ لوگوں کی جو نا سائڈوں میں بھی گوشت چربی بھر جاتی ہے, ادھر بھی چربی بھر جاتی ہے, یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ایکسرسائز کرتے رہیں گے نا ہر چیز صحیح ہو جائے گی. اس کے لیے تو چند ایک یہ میں نے بتا دی. اس کے لیے جو ان کے جو اس طرح کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کروانا جانتے ہیں, اور اس میں فزیوتھراپسٹ جو ہوتے ہیں نا, یہی ہے نا, فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں ایکسرسائز کروانے والے. ان میں بھی کیٹیگری ہوتی ہیں. بعض صرف جیسے کہ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی یا کوئی ایسا پاؤں کا فریکچر ہو گیا یا دیگر چیزیں ہو گئی, تو وہ ان کے مطلب کہ فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں, وہ صرف انہی پرٹیکولر چیزوں ہی کی ایکسرسائز جانتے ہیں. یہ میرا واسطہ پڑا ہے فزیوتھراپسٹ سے. تو شاید جتنی ایکسرسائز ہم نے اپنے ماضی میں پتا تھی, اتنی ایکسرسائز اس فزیوتھراپسٹ کو بھی نہیں پتا تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک اپنا ایک ماضی تھا, ماحول سے پہلے کی باتیں تھیں, تو وہ ان کو بھی نہیں پتا تھی. تو وہ پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بعض تجربے کار فزیوتھراپسٹ ہوتے ہوں گے جن کو ایج, اب میری اور ان کی عمر میں, ٹھیک ہے, اور میرے اور ان کے ویٹ میں فرق ہے, میری اور ان کی ہائٹ میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ایکسرسائز کے لیے معنی رکھتی ہیں کہ ویٹ, ایج, ہائٹ وغیرہ اس کے مطابق ہی وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کو کیسی ایکسرسائز کرنی ہے. اب چونکہ ہم اسپورٹس تو نہیں کھیل رہے نا, جیسے انہوں نے کہا کوئی ایسا کوئی ہمارا کوئی بہت بڑا کوئی اسٹیمنا اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جناب فلاں مقابلے کرنے, فلاں یہ کرنا ہے. ان کی ایکسرسائزیں اور ان کے پھر معاملات بالکل جدا ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جس طرح کی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے میں آپ کو یقین دلاؤں, آپ کچھ بھی نہ کریں نا, وہ جو آدھا پونا گھنٹہ پیدل چلنے کا ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کو میں نہیں چھیڑتا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اس طرح کی چند ایکسرسائزیں ہیں, صرف 12 منٹ دے دیں آپ روز کے. آپ اپنی صحت کو روز کے 12 منٹ دے دیں, اللہ کی رحمت سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. آپ کے بدن کو بھی تازگی نصیب ہوگی. اسی طرح ہاتھ کی ایکسرسائزیں ہوتی ہیں, اس طرح کر کے تھوڑا یوں ہاتھ کھولیں, آئیے کریں, یوں کریں, آئیے, یہ ہوا, ہاں یہ ہوتی ہے. یہ کتنی بار کرنی ہوگی؟ یہ نسبت, یہ تھک نہ جائے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا تھک نہ جائے, نارمل ہو. نسبت لے لیں 12 کے 12 مرتبہ کروں گا تو 30 پاروں کی نسبت سے 30 مرتبہ کروں گا. اچھا ابھی تو آپ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ہمارا قبلہ اس طرف ہے, اس میں بعض ایکسرسائز آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کریں تو ایک تعظیم قبلہ, مطلب ایک قبلے کی طرف رخ کر کے ایک اس کی اپنی برکتیں اپنی باہر ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی ایکسرسائز ہے جس میں قبلے کی طرف پاؤں ہوتے ہیں تو پھر اس میں رخ تبدیل کر دیجئے گا, کہ اس میں کئی ایکسرسائز ایسی ہیں جو لیٹ کر ہوتی ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا. اس کے لیے آپ اپنے کسی بھی کنسرن سے کریں. اسی طرح شولڈر, ہاتھ بعضوں کا سن ہو جاتے ہیں اور پرابلم ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے شولڈر کو گھما, جیسے بالنگ کرتے ہیں, بالنگ کریں, ہاں یوں, ہاں فریلی گھماتے رہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح فریلی گھماتے رہیں, تھوڑا اسٹریٹ رہ کر کریں, ہاں یہ. اب اس کو الٹا گھمائیں, بالکل ایزی لے کر چلے, ٹھیک ہے. اب اس ہاتھ کو کریں, پہلے
अब देखिए सीधे हाथ से शुरू करूंगा और सीधी तरफ घुमाऊंगा, फिर उल्टे हाथ से शुरू करूंगा, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करेंगे, सेहत भी अच्छी होगी, सोच भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। हमें सोच भी तो मदनी बनानी है ना। तो इस तरह की कई एक्सरसाइजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होती हैं। ये चंद एक्सरसाइजें वो थी जो अमीर अहले सुन्नत अपने मामूल के मुताबिक करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है, जरा वो बताइए कि लोग किस कदर अपने वो मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 7 करोड़ 80 लाख अफराद मोटापे का शिकार, चीन में 7 करोड़ 60 लाख अफराद मोटापे का शिकार, इंडिया में 3 करोड़ अफराद मोटापे का शिकार, रशिया रूस में 2 करोड़ 80 लाख अफराद, ब्राजील में 2 करोड़ 80 लाख, मैक्सिको 2 करोड़ अफराद, मिस्र में 1 करोड़ 80 लाख, जर्मनी में 1 करोड़ 60 लाख, पाकिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख, इंडोनेशिया में 1 करोड़ 10 लाख। पाकिस्तान का नंबर 9 है। दुनिया के ये 10 ममालिक सर फहरिस्त हैं जिनमें मोटापे की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और ये एक इनका बताया हुआ फिगर है। यकीनन ये कमोबेश के साथ ही होता होगा, लेकिन एक सर्च करते हैं तो जो कंप्यूटर पर जो हमें रिसर्च मिलती है वो हमने आपको बताई है। बस नियत कर लीजिए, पाकिस्तान का नंबर पहले तो इससे लिस्ट से निकालना है। जी हाँ, पाकिस्तान का नंबर लिस्ट से निकालना है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक सिलसिला किया था जिसमें जराइम के हवाले से था। तो दुनिया के 10 तरक्की याफ्ता वो ममालिक जिनमें जराइम सबसे ज्यादा हैं। जी हाँ, दुनिया के वो 10 वो ममालिक जिनमें जराइम सबसे ज्यादा हैं, इनमें एक मुल्क भी मुसलमानों का नहीं है, गैर मुस्लिमों के ममालिक हैं। इसी तरह जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनमें 1-2 मुल्क मुसलमानों के हैं, बाकी गैर मुस्लिमों के हैं। तो पाकिस्तान में रहने वाले इस्लामी भाइयों के लिए गोया कि मैं खास तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि इन ममालिक की लिस्टों में भी अभी पाकिस्तान का नाम नहीं है। अगर ये नाम कहीं आगे जाकर है तो हमने इसको आगे नहीं आने देना, इसको और पीछे निकालना है। जहां जहां दुनिया में मुसलमान आबाद हैं, कोशिश करें अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजारेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारा ना मुल्क का नाम ना हमारी कौम का नाम कोई भी इंशाअल्लाह करप्शन और क्राइम में नहीं आएगा। मुसलमान इंशाअल्लाह ताला दिखने में भी अच्छा, किरदार में भी अच्छा, बोलने में भी अच्छा और मामलात में भी अच्छा। अकीदा भी मदीना मदीना, अमल भी मदीना मदीना, दिखना भी मदीना मदीना, सुनना भी मदीना मदीना, क्योंकि मुसलमान होता है आशिक मदीना, दीवाना है मदीना, परवाना है मदीना। तो ये तो मुसलमान की तो मदीने मदीने मदीना मदीना हो रहा होता है। एक डॉक्टर साहब जो हमारे थे इकबाल अत्तारी करके, उनके तासुरात हमारे पास हैं। उन्होंने मोटापे की जो वजाहत की थी, आइए वो सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अख्तारी है। मैं जिना हॉस्पिटल मेडिकल यूनिट 4 में FCPS मेडिसिन का रेजिडेंट हूँ। व्हाट इज़ दी ओबेसिटी, यानी मोटापा क्या है? मेडिकल के अंदर जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो मोटापे की डेफिनेशन की है, उसमें 2 चीज़ें उन्होंने रखी हैं। एक इंसान का वेट और उसके हिसाब से उसकी हाइट। तो इसको हम कहते हैं BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, जिसके अंदर इंसान का वेट किलोग्राम में लेते हैं और हाइट इन मीटर स्क्वायर। और अगर ये 30 से ज्यादा इसकी वैल्यू हो तो इसको हम कहते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा। और अगर ये 40 से बढ़ जाए तो उसको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा मोटापा जो इंसान की जिंदगी के लिए खतरा है। और जो नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है वो 18 to 25 होती है, और 25 से 30 के दौरान प्री ओबीज हम कहते हैं, यानी मोटापा का खदशा है इस शख्स को, जिसकी 25 से 30 की वैल्यू। ये जो इन्होंने एवरेज बताई मोटापे, इसकी थोड़ी सी अगर आप वजाहत कर दें। 30-40 से ऊपर ये हाइट और अच्छा, इसमें इसको ओबेसिटी यानी मोटापा मालूम करने के पैरामीटर्स होते हैं, यानी कुछ तरकीबें होती हैं। तो एक होता है हाइट और वेट, जितनी आपकी हाइट है उसका वेट। इसका एक फार्मूला होता है, आपकी जो भी हाइट आ रही है कि वो हाइट लें और वेट लें, उस फार्मूले में आप प्लेस करेंगे तो आपको एक मखसूस अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी।
उस वैल्यू का भी एक टेबल होता है, जैसे 30, जैसे भी डॉक्टर साहब ने अर्ज की ना, 30 पे अगर आपका टच हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं या बॉर्डर लाइन के करीब जाने वाले हैं। तो ये लेकिन सबका BMI डिफरेंट होता है, जिसकी हाइट है उसके हिसाब से उसका वजन होना चाहिए, ये इस तरकीब से निकलता है। हाइट के साथ साथ जिसामत का फैलाव भी इस पर ट्रीट होता जी है। हाँ, जितने बाजों हाइट के मतलब कि हाइट होती है इनकी 7 फीट की जी, लेकिन इनका कोई मतलब कि वो शोल्डर और ये सारी चीजें इनकी इतनी निकली भी नहीं होती, वो यूं भी स्लिम टाइप के होते हैं जी। उतना तो क्या ये पूरी मतलब कि इंसान की जो पूरी बॉडी का ऐसे BMI वो बॉडी मास इंडेक्स बनता है, उसकी वैल्यू निकलते, उससे पता चलता है ये ओबेस है। लेकिन इसके दूसरे तरीके भी मौजूद हैं। दूसरा एक और तरीका ये है, जैसे पेट जो होता है इसका जो डायमीटर होता है, जैसे इंची टेप से अगर हम नाप लें, अगर मर्दों की जो कमर का जो डायमीटर है वो जो है अगर 40 से क्रॉस करने लग गया या क्रॉस कर चुका है तो ये ओबेसिटी के उसके अंदर फॉल करेगा, यानी ये मोटापे के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक। और खवातीन के अंदर जो कमर का दायरा है 35 से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया या 35 पे आ गया, तब भी ये इसके अंदर मोटापे की हद पे आ जाएगा या मोटापे की वैल्यू क्रॉस करने लगेगा। फिर तीसरी वैल्यू कामरान भाई वो जो शोल्डर की थी। हाँ हाजी साहब, शोल्डर में ये था कि जैसे अगर यहाँ पे जो टिप है हमारी यहाँ की, इस पे अगर चर्बी की मिकदार 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर क्रॉस करती है आदमी में, तो वो मोटापे में शुमार चले जाता है। और इसी तरह जो खवातीन है, खवातीन का जो है यहाँ पे ये जो मसल्स होता है इसका एक मखसूस नाम होता है, इसको भी 2.5 से अगर क्रॉस करती है ना तो फिर वो मोटापे में हम शामिल कर लेते हैं। और जैसे हाजी साहब आपने पूछा था कि इसमें दुबलेपन का किस तरह करेंगे, तो दुबलेपन का भी इसी तरह होता है कि वो जो एक चार्ट होता है हाइट और वेट के हिसाब से लेके, अगर वो उससे नॉर्मल वैल्यू से भी नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अंडर वेट है, उसका वेट इससे बढ़ना चाहिए। पर इंच के हिसाब से अमीर सुन्नत ने जो हमें मदनी फूल दिया है ना, वो डॉक्टरों से मशवरा करके दिया है, और अमीर सुन्नत ने हमें ये मदनी फूल दिया है कि पर इंच पर केजी, पर इंच पर यही है, 1 इंच का 1 kg है। साहब जरा आसान हो जाता लगाना। जी, आप अपना कद निकाल लें, आप अगर 72 खवातीन के लिए भी यही है, खवातीन के लिए शायद कम हो, खवातीन में कम होगा, थोड़ा और कम होगा शायद हो सकता है, वल्लाहु आलम। लेकिन मर्दों के बारे में तो मैंने अमीर सुन्नत सुना है और डॉक्टरों से आपने वेरिफिकेशन भी ली है कि आपका कद अगर 63 इंच है तो आपका वेट 63 kg होना चाहिए। इसमें एक तो आइडियल सूरत है ना, कमी और ज्यादती में कहाँ तक वो, ये तो फुल आइडियल हो गया ना, फुल आइडियल हो गया, ऊपर जाता रहेगा वो, मतलब ये से मतलब ऐसे अगर 63 इंच है तो 63 से लेकर 67 तक को आप कहेंगे कि ये एक नॉर्मल है। तकरीबन 7 से 5 किलो का जो है ना फर्क होता है, ये नॉर्मल। इससे ज्यादा जाएंगे तो ये थोड़ा सा और बढ़ता चला जाएगा, 5-7 किलोमीटर का फर्क इसमें निकलता चला आएगा। तो ये चीजें हैं। अगर 72 इंच आपका कद है तो आपका वेट 70 to 75 ले लें, है ना, नॉर्मली तौर पर ऐसा। तो ये आइडियल सिचुएशन ये, और हमें आइडियल की तरफ जाना चाहिए कि 1 इंच 1 kg ये ले लीजिए, और इसके मुताबिक आप अपने सेहत को लेकर चलिए। एक और इस्लाम भाई जिन्होंने अपना वेट कम किया, आइए उनको देखते हैं। मेरा नाम वासिफ अत्तारी है, कोरंगी 1.5 नंबर का रिहायशी हूँ। डिवीज़न गुलजार मुर्शिद की जिम्मेदारी है। बहुत परेशानी होती थी, वज़न बढ़ गया था, खाने पीने में बेहतियाती थी, लेकिन कुर्बान जाए हमारे अमीर अहले सुन्नत पर, हमारे बापा जान पर, कि इन्होंने हमें जहन दिया। बापा वक्तन फ़वक्तन वज़न कम करने का बयान फरमाते थे, जहन देते थे, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा भी जहन बना। मुरागन ग़िज़ाएँ खाने का शौकीन था मैं, फास्ट फूड होते हैं इनका शौकीन था, गोश्त खाने का शौकीन था, और घर में जब भी दाल सब्ज़ी वगैरह पका करती थी तो मैं खाता ही नहीं था, और ये आदत ही बन गई थी कि मैं बाहर से खाना खाया करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये वज़न बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि मुझे जो है वो फिर परेशानी होने लगी। 100 किलो से ऊपर वज़न था। जब मैंने उस पर अमल करना शुरू किया तो शुरू में दुश्वारी हुई बहुत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहन बन गया और फिर परेशानी भी नहीं हुई, फिर आदत बन गई। कम व बेश 12 माह का अरसा गुज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़न कम हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कम व बेश 30 किलो वज़न कम हो चुका है,
اور پہلے میری حالت یہ تھی کہ میں پیدل چل نہیں سکتا تھا، تھوڑا سا چلتا تھا تو سانس پھول جائی کرتی تھی. اب الحمدللہ رب العالمین 3 منزلہ میں بھاگ کر چل سکتا ہوں. وزن کم کرنے کے بعد ملاقات ہوئی تھی، بعض اسلامی بھائی میرے قریب سے گزر گئے، مجھے پہچانا بھی نہیں. پھر رک کر انہوں نے غور کیا تو کہنے لگا یار یہ وہی اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ایسا کھایا کرتے تھے اور ایسے مطلب صحت مند تھے. پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ یار شاید کوئی بیماری ہو گئی، شوگر کی بیماری ہو گئی، شاید وزن اس لیے کم ہو گیا. لیکن پھر میں نے انہیں بتایا کہ باپا کا رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ پڑھا، باپا کے بیان سنے تو اس پر عمل کیا تو پھر میرا وزن الحمدللہ رب العالمین کم و بیش 12 ماہ لگے مجھے، وزن کم ہو گیا. پھر میں نے انہیں وہی رسالہ تحفے میں بھی دیا وزن کم کرنے کا طریقہ، اور پھر اچھی نیتی بھی انہوں نے الحمدللہ. انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ وزن کم کریں گے. بعض اسلامی بھی کمزور تھے، مطلب وزن نارمل تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم کم کھاتے ہیں، ہم تو پہلے ہی وزن کم ہے ہمارا. تو پھر میں نے باپا کی یہ کہاوت کہ ہاتھی اپنے من میں سے اور چیونٹی اپنے کن میں سے کم کرے، تو یہ فرمان باپا کا میں نے سنایا تو الحمدللہ ان کا بھی ذہن بنا اور انہوں نے بھی نیت کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنا وزن کم کریں گے. ماشاءاللہ. سب یہ پیدل جب چلنے کی خاص اس میں تاکید ہے نا، موٹاپا کم کرنا ہے، جان چھڑانی ہے اس سے. پیدل چلنے کی عادت نہیں، اور وہ 5 منٹ چلتا ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، پنڈلیاں دکھنے لگ جاتی ہیں، رانوں میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، اور اس نے چلنا بھی. تو اس میں کیا احتیاط کریں کہ وہ چلے بھی اور یہ تکلیفیں اب یہ تو ہونی. ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے دن ہی آدھا گھنٹہ واک کرے. وہ جتنا وہ چل سکتا ہے بھلے 5 منٹ چلے، بیٹھ جائے آرام کر لے، پھر تھوڑا سا چلنا شروع کرے. ڈے بائی ڈے آہستہ آہستہ اس میں عادت پڑتی چلے جائے گی، اس کے مسلس کام کرنا شروع کر دیں گے. تو آج وہ 5 منٹ چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد آدھا گھنٹہ پوری طریقے سے واک کرنا شروع کر دیں. یعنی عرض کی نہیں، تکلیف نہ دے اپنے آپ کو، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرے. لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے نا، اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. لوگ ایکسرسائز کرتے اس لیے نہیں ہے کہ ایکسرسائز جس دن یہ شروع کریں گے نا اس دن ان کے اس وقت نہیں، اس کے 12 یا 25-26 گھنٹوں کے بعد ان کے بدن میں درد شروع ہو جائے گا. اور ان کے وہ جیسا کہ انہوں نے ابھی ہم نے کی، ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گا، ان کے تھوڑا سا ہاتھوں میں درد شروع ہو جائے گا. اچھا یہ 4 دن ایکسرسائز چھوڑ دیں گے، وزن ان کا درد ختم ہو جائے گا. لیکن جب بھی کریں گے ان کا درد شروع ہو جائے گا. اب جب یہ درد ہوگا نا، اب یہ کنٹینیو وہی ایکسرسائز ایزی کرتے رہیں. 4 سے 5 دنوں کے اندر آپ کی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی. میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں ایسا ہی انشاءاللہ تعالی ہوگا. 4 سے 6 دنوں کے اندر آپ کی وہ ختم ہو جائے گی. اور اس میں نیم گرم پانی سے اگر آپ نہائیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے بدن کی جو وہ ہلکی پھلکا سا جو درد ہے نا، وہ درد آپ کے ایکسرسائز کا ہے. وہ کچھ اور فیل ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا کرے. ڈاکٹر کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے، نیگلیکٹ نہ کرے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہوگا. ڈاکٹر کو بتا دے میں نے یہ کام شروع کیا تو اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پراپر ایڈوائز کر دے گا. تو میڈیکلی ایڈوائز کے ساتھ چلیں. موٹاپے کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا، ڈاکٹر اقبال اتاری نے وہ بیماریاں بتائی ہیں اس میں. یہ بہت قیمتی باتیں تھیں، ذرا بتائیے. میں اکٹھی ہوتی ہے. یوں تو بہت ساری وجوہات ہیں لیکن مور دین 90% جو کاز ہے اس کے اندر 2 ہی ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو ایکسیسو ایٹنگ یعنی کھانا بہت زیادہ، اور دوسرا یہ ہے کہ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی چلنا کم، ورزش، لیک آف ایکسرسائز، ورزش نہ کرنا. اچھا کھانے کے اندر یہ ہے کہ اسپیشلی جو موٹاپا کراتی ہیں غذائیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو چکنائی والی غذائیں، کیونکہ جو فیٹس ہوتی ہیں ان کی کیلورک ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. کیلورک ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم مقدار بھی اگر آپ لیں تو آپ کے جسم کو بہت زیادہ انرجی یہ پرووائڈ کرتی ہیں. اور دوسرا آج کل جو ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ فاسٹ فوڈ، پیزا، اوپر سے سافٹ ڈرنکس، ان سب کے اندر بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ موٹاپے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس طرح کی کھانا خوراک یہ کھانا. دوسرا یہ ہے کہ کھانا اور اس کے بعد فوراً بعد جو ہے نا لیٹ جانا، ایکسرسائز نہ کرنا، یا کام آفس ورک ایسا ہے جس کے اندر چلنا پھرنا بہت کم ہے اور انسان کھاتا بہت زیادہ ہے، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے موٹاپے کی. اس کے علاوہ وراثتی طور پہ بھی کچھ لوگوں میں ہوتا ہے جن کی فیملیز کے اندر رن کرتا ہے، وہ کم بھی کھائیں تو ان کو بھی موٹاپا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں میڈیکل کے اندر جو کہ موٹاپا کاز کرتی ہیں. فار ایگزامپل جس میں
कुशिंग डिजीज आ जाती है, हाइपोथायराइडिज्म, ये कुछ बीमारियां हैं। अब हम आते हैं कि मोटापे की वजह से इंसान के जिस्म को क्या क्या खतरात लाहक हैं, कौन कौन सी बीमारियां जो मोटापे की वजह से इंसान के जिस्म को लग सकती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मोटापे की वजह से इंसान के सर से लेके पांव तक जिस्म का हर उज़्व, हर ऑर्गन जो है ना वो मुतासर होता है, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम अगर ऊपर से ही शुरू करें तो नंबर 1 दिमाग। तो आप देख लें कि मोटापे की वजह से जो स्ट्रोक है यानी फालिज है उसका खतरात बढ़ जाते हैं। हम उसके बाद आते हैं इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, यानी जो सांस का निज़ाम है इंसान का, तो उसकी अंदर भी ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि मोटे लोगों में होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कि सडन डेथ हो सकती है, कि आदमी एकदम मर सकता है, सोए सोए पता लगा जी रात को मर गया, पता भी नहीं लगा, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, क्योंकि अपर एयरवे जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है मोटापे की वजह से, और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार इतनी कम हो जाती है कि जो कि जिंदगी के लिए खतरा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम दिल की तरफ आए तो हार्ट अटैक, इसकी एक बहुत बड़ी वजह मोटापा है। इसके अलावा जिगर की तरफ जाएं तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी जिगर के अंदर चिकनाई का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, मोटापे की वजह से वो भी जिगर को तबाह कर सकता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे ब्लड प्रेशर और शुगर, ये खुद मोटापा एक इनकी वजह है, और फिर आगे ब्लड प्रेशर शुगर की वजह से जितनी बीमारियां इंसान के जिस्म को लग सकती हैं वो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। इसी तरह अगर देखा जाए तो जोड़ों की बीमारियां, उनकी स्पेशली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसके अंदर इंसान के जोड़ हैं, इसके अंदर एक ग्रीस होता है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड, उसकी मिकदार कम हो जाती है, तो मोटे लोगों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये बीमारी जोड़ों की बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, और बड़ी कम उम्र के अंदर ही जो है ना उनके जोड़ जवाब दे देते हैं, काम नहीं कर सकते, जोड़ों में दर्द रहती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो मोटापे की वजह से जिनकी शरह में इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, ये फीमेल के कुछ कैंसर हैं, छाती का कैंसर, जो कि मोटापे की वजह से बढ़ जाती है इनकी शरह। इसी तरह कोलोरेक्टल कैंसर यानी इंसान की जो बड़ी आंत है उसका कैंसर है, इसकी शरह भी मोटे लोगों के अंदर ज्यादा पाई गई है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी यानी बच्चों की पैदाइश ना होना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह मोटापा भी है, स्पेशली इन फीमेल, जिसके अंदर एक बीमारी होती है उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसके अंदर यही होता है कि मोटापा होता है जिसकी वजह से जो है ना इंसान के हार्मोनल बैलेंस जो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चों की पैदाइश नहीं होती, तो ये भी एक मतलब कि मोटापे की वजह से है। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ लोगों के पास से गुजरे जिनके पास भुनी हुई बकरी रखी थी। उन्होंने आपको खाने में शामिल होने की दरख्वास्त की तो आपने ये फरमाते हुए खाने से इनकार कर दिया कि शहनशाह खुशखिसाल सुल्तान शीनी मकाल महबूब रब ज़ुल जलाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हाल में दुनिया से रुखसत हुए कि आपने कभी जौ की रोटी भी पेट भर कर नहीं खाई। अल्लाह ताला हम सबको महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ठस ठस कर जो खाते हैं और बेदर्दी के साथ खाते हैं, एहतियातें नहीं करते, इनको एहतियातें करनी चाहिए। ये याद रखिएगा, मोटापा ये वो मर्ज नहीं है जो एक बार आ गया तो जाता नहीं है। मोटापा आया है, ये चला जाएगा, किसी का चंद माह में जाएगा, किसी का चंद सालों में जाएगा, मगर जाएगा अगर आपकी कोशिश इस्तिकामत के साथ रही। मुसलसल खाते रहे, मोटापे होगा, मुसलसल एहतियात करते रहेंगे, दुबले हो जाएंगे। तो जितने साल खाते खाते मोटा होने में लगे, कम से कम उतने साल तो दे दें कम होने में। अब 5-5, 10-10 सालों तक खाते रहे हो कह के मोटा हो गया और 10 माह में कहते हैं कि मैं पतला हो जाऊं, तो ऐसा तो ना करें। तो लेकिन आप दुबला होने की कोशिश करें तो मोटा होने में जितना टाइम लगा ना, इससे हो सकता है कि आधा टाइम पतला होने में लगेगा। स्मार्ट हो जाएंगे आप अल्लाह की रजा के लिए। इसके लिए दोबारा अर्ज कर दूं, पेट का कुफले मदीना ये किताब का मुताला करें, वजन कम करने का तरीका मुताला करें, और जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज हमने आपको बताई है डॉक्टर के मशवरे से, इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। गुनाहों भरी जगहों पर जाकर एक्सरसाइज करने का आपको बिल्कुल मैं मशवरा नहीं दूंगा।
جو واکنگ ٹریک پر پارک وغیرہ میں جاتے ہیں، اگر گناہوں کا اندیشہ نہیں ہے تو ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ بھی لوگ شارٹس پہن کر، رانے کھول کر، کہ مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت ہے، جس کا بلا اجازت شرعی دیکھنا اور دکھانا دونوں کی اجازت ہماری شریعت نے نہیں دی ہے۔ لہٰذا پھر بعض اوقات اب پتہ چلا ہے کہ بے پردہ عورتیں، لڑکیاں یہ بے پردگی کے ساتھ یہ پارکوں کے اندر جاگنگ کرنے کے لیے اور اس طرح کرنے کے لیے آتی ہیں، تو مہربانی کریں ایسا نہ ہو کہ یہاں گناہ کرتے کرتے وزن کم ہو جائے اور گناہوں کا وزن بڑھ جائے۔ آپ کے وجود کا وزن کم ہو گیا، لیکن اگر گناہوں کا وزن بڑھ گیا، جیسے یہاں پر وزن دار آدمی چلنے سے دشوار ہے، اسی طرح پل صراط سے وہ شخص آسانی سے گزرے گا جو ہلکے پھلکا ہوگا، اور یہاں پر گناہوں کا بوجھ نہ ہونا اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یہ ناقص مشورے ہیں اور اس پر امید ہے اب عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے گھر میں ہلکا پھلکا نظام بنا لیجئے اور اس طرح مطلب کہ انشاءاللہ کوشش کیجئے، اللہ کی رحمت شامل حال رہی، وزن کم ہو جائے گا، آپ صحت مند ہو جائیں گے اور خوب عبادت پر قوت پانے والے بنیں گے۔ روزے رکھیے اور افطار میں، سحری میں ان غذاؤں سے بچیے جو آپ کے وزن کو بڑھاتی ہیں اور آپ کے صحت کو بگاڑتی ہیں۔ کچھ لمحے کی لذت ہے، امیر سنت فرماتے ہیں کہ لذت یہاں تک ہے، زبان تک نوالا آیا، حلق سے نیچے گیا، لذت ختم ہو گئی۔ لمحے کی لذت پانے کے لیے بہت بڑا رسک ہم لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سادگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔